یہ جو لندن والا راستہ ہے تو اس راستے پہ اڑان بھرنے کا جو عزم، فیصلہ، ارادہ کیسے؟ بہت سارے لوگوں نے اس پہ کرٹیسائز کیا کہ جی اطہر محمود صاحب جامشی سے ان کو کیا تعلق ہے؟ میں حضرت استاد صاحب کا احسان زندگی بھر میں بھول نہیں سکتا ہوں۔ استاد صاحب نے پہلی ملاقات میں مجھے ملتے ہی کہا تھا کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ تھوڑا سا یہ بتاؤ کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ اپنے جو ایکسپینس ہوتے ہیں، ذریعہ معاش ڈھونڈنا پڑتا ہے، کام دھندا کرنا پڑتا ہے، تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے، ماڈل کیا ہوتا ہے؟ کبھی میں لائبریری میں رہا، کبھی ٹرین اسٹیشن میں، تو پھر جب باہر آتے تھے تو اس وقت رات کو وہ ڈرنک ہوتے تھے انگریز، دوڑ رہا تھا دور سے، وہ آیا یو آر ٹیررسٹ، تو اس کے ہاتھ میں بوتل تھی، اس نے توڑی، جیسے اکثر دیکھتے ہیں ہم، توڑ کے اس کو نوکدار بنایا اور بھاگا میرے پیچھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ پوڈ کاسٹ آپ کی بات کے اسپیشل پروگرام میں سوچا نہیں تھا کبھی کہ اس بندے سے بھی مجھے پوڈ کاسٹ کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال کیا کریں کہ کبھی کبھی دوست اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں کہ ان کو آپ سے ملوانا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حال ہی میں لندن سے اپنی قانون کی ڈگری مکمل کر کے تشریف لانے والے جناب مولانا ایڈوکیٹ یا بیرسٹر کہہ سکتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، آپ پوچھیں گے ان سے، اطہر محمود صاحب، اور آج ان سے آپ کی ملاقات کرانی اس پوڈ کاسٹ میں۔ بہت کچھ ہے ناظرین محترم، بیک آف کیمرہ تو ظاہر ہے ہم ان سے بہت سٹوریز سن چکے ہیں، اور اسی لیے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم آپ تک ان کی بات ضرور پہنچائیں۔ کیسے یہاں سے انہوں نے عزم کیا وہاں جا کر پڑھنے کا، پھر وہاں جا کر انہوں نے جو تعلیم شروع کے فیز کیا تھے، پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ کیا ان کی مصروفیات اور وہ کام دھندہ کیا کرتے تھے وہاں پہ، پھر رویے، پھر وہاں پہ ڈپریشن کے فیزز، اور پھر اس جو وہ جو دنیا ہے پوری، اس دنیا کا ایک بہت الگ ایکسپیرینس انہوں نے کیا، اس ایکسپیرینس سے بہت مختلف جو ہم خیالوں میں کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ادھر سے لندن بھاگیں گے تو ایسا لگے گا کہ بس دنیا کے سارے راستے، دروازے اور راحتوں کی سب کنجیاں ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ ایسا واقعتاً ہے یا پھر نہیں ہے؟ جناب اطہر محمود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ سر، جزاک اللہ، آپ کا شکریہ، اور ادارے کا شکریہ، جی ٹی آر میڈیا کا شکریہ، بہت شکریہ۔ میں اس قابل نہیں تھا یقیناً۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اتنے بے تکلف دوست کے ساتھ، اور ویسے بھی میری زندگی کا ایک پہلا انٹرویو ہے، اور پھر آپ کے ساتھ ہے تو ابھی مجھے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال میں آسان کروں گا انشاءاللہ اس کو۔ اچھا، سب سے پہلے تو اطہر صاحب آغاز یہاں سے کر لیتے ہیں کہ یہ جامعۃ الرشید سے آپ کا ٹانکا کیا ہے، یہ تھوڑا سا اس کو بتائیں، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے جب آپ کی مبارکباد کی پوسٹ لگائی، جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی، تو اس پر لوگوں نے کہا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک محاورہ ہے کہ ناکامی یتیم ہوتی ہے اور کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب وہ کریڈٹ کچھ اور لوگوں کو بھی چاہیے تھا۔ اب بہت سارے لوگوں نے اس پہ کرٹیسائز کیا کہ جی اطہر محمود صاحب جامشید سے ان کو کیا تعلق ہے، جامشید کیوں کریڈٹ لے رہا ہے؟ تو تھوڑا سا میں آپ سے اس کو سننا چاہتا ہوں کہ جامعۃ الرشید کا یہ کریڈٹ درست تھا اس وقت لینا؟ بالکل درست تھا، اور جامعۃ الرشید میری روح ہے، میرا جسم ہے، میری جان ہے۔ میں نے جو کچھ سیکھا ہے، پڑھا ہے، ظاہر ہے جب مجھے املا لکھنی نہیں آتی تھی میں تب جامعۃ الرشید میں آیا تھا، اور جو پھر ادب سیکھا، عربی ادب سیکھا، وہ جامعۃ الرشید سے وراثت میں ملا، اور جو کچھ بھی سیکھا بہرحال اس کی بیس جامعۃ الرشید تھی۔ تو میرا خیال ہے جو اس وقت کچھ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی تھی، بعض لوگوں کو پھر وہیں شاید حسد تھا، غلط فہمی اس بنیاد پہ تھی کہ وہ یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ معہد الرشید کے فاضل وہاں لکھا بھی ہوا تھا، تو معہد الرشید کا فاضل تو میں ہوں ہی ہوں۔ معہد الرشید میں باقاعدہ ہماری دستر بندی ہوتی تھی، جب ہم پڑھتے تھے تب میرے خیال سے رابعہ یا خامسہ تک، آگے پھر سادسہ تک گیا تھا، تو جب ہم پڑھتے تھے تب ہماری باقاعدہ دستر بندی ہوئی تھی ادھر، تو معہد الرشید کے فاضل تو بہرحال ہم ہیں وہاں کے، اور اب بھی جامعہ سے ہمارا عشق کا محبت کا، پیار کا تعلق ہے۔ تو اس وقت چند لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ جامعۃ الرشید اپنا فاضل اس کو بتا رہی ہے اور سارا کریڈٹ دے کے اپنے نام پہ کرنا چاہتی ہے، تو جن کو غلط فہمی تھی ان کو تو میں نے اسی وقت مطلع بھی کیا تھا اور سمجھ گئے، باقی جنہوں نے حسد کی بنیاد پر یہ چیز کی تھی تو وہ اب بھی لگے رہے، اور
فرق نہیں پڑتا اس سے. صحیح ہے, بہت شکریہ. ویسے ایک اس وقت مجھے جو چیز محسوس ہوئی وہ یہ کہ جامعۃ الرشید الحمدللہ اتنا بڑا تناور درخت ہے اللہ کے کرم سے کہ اس کو اس کریڈٹ کی ایز سچ اپنے لیے ضرورت ہے نہیں اپنی پذیرائی کے لیے. کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل آپ کا خیال درست ہے, بلکہ یہ میری سعادت ہے کہ جامعۃ الرشید, اور بعد میں یہاں کے حضرات نے بھی بتایا کہ ہم اپنے طلباء کو اس لیے کرتے ہیں کہ تشجیع ہو ان کی, اور کوئی مقصد نہیں. صحیح ہے. اچھا چلو, جامعۃ الرشید سے آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا, پھر یہاں سے آپ نے جب آپ نے جو سفر یہاں تعلیم کا طے کیا اس میں ساتھ ساتھ عصری علوم کا جو آپ کا سفر تھا وہ کہاں تک چلا, اور پھر یہاں سے جانے کے بعد آپ کیسے تھوڑا سا یہ پاکستان کے حد تک آپ کا تعلیمی جو کیریئر ہے وہ بیان کریں, پھر اس کے بعد لندن بھی چلتے ہیں انشاءاللہ. یہاں میں مجھے پتہ چلا گلگت میں ہمارے گلگت کے ایک ساتھی ہوتے تھے, آج کل سعودیہ میں ہوتے ہیں, الیاس, مولانا الیاس بھائی, وہ میرے خیال سے کلیت الشریعہ میں پڑھتے تھے. تو میں نے قاضی نثار صاحب سے اس وقت مشورہ کیا تھا, ہمارے امیر ہیں تنظیم اہل سنت گلگت کے, تو وہ ہمارے بڑے تھے, ان سے مشورہ کیا. انہوں نے پھر یہ الیاس بھائی سے ہمارا رابطہ کروایا. انہوں نے بتایا کہ اس طرح معہد الرشید ادھر ایک ادارہ ہے, ایک کلیہ ہے جس میں عربی میں سارا سلسلہ ہوتا ہے, اور 1-2 سال میں بچے ایسا عربی بولتے ہیں کہ وہ ڈرامے کرتے ہیں, مختلف خطابات وغیرہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں, خاکے کرتے ہیں ڈرامے, ایسا نہ لوگ ہیں. ہاں, مسرحیہ جن کو عربی میں مسرحیہ کہتے ہیں, وہ ہم اسلامک یونیورسٹی میں کرتے تھے. بہرحال ٹھیک ہے, تو عربی مطلب اتنی فریکوینٹلی بولتے ہیں وہ لوگ, تو بس مجھے وہیں سے شوق پڑ گیا, تو ادھر آیا, ادھر الحمدللہ داخلہ ہو گیا, تو تمہیدی متقدم سے بس یہ سلسلہ شروع ہوا. تو یہاں پہ پھر ظاہر عصری علوم تو اس وقت بھی پڑھائے جاتے تھے, اور باقاعدہ شرط تھی مڈل سے پہلے کسی کو, اس وقت ہمارے زمانے میں جب ہم آئے تھے مڈل سے پہلے کسی کو داخلہ نہیں ملتا تھا. اگر کسی نے مڈل یعنی 8ویں پاس نہیں کی ہے تو اس کو ادھر داخلہ نہیں ملتا تھا. تو اس وقت اب میٹرک شرط ہے. ہاں, اس وقت میں نے مڈل کیا ہوا تھا. میٹرک تو میں نے ادھر آ کے کیا ہے, البیرونی سے, پھر میٹرک کیا, ایف اے کیا, بی اے پارٹ 1 بھی ساتھ میں یہاں معہد الرشید کے ساتھ بی اے پارٹ 1 کا بھی امتحان دیا. ٹھیک ہے. تو پھر یہاں حضرات سے ظاہر ہے وہ بار بار تشجیع کرتے تھے عصری علوم کے لیے, اتنا متاثر ہوئے کہ ہم باغی ہو گئے, جامعہ ہی چھوڑ کے ہم چلے گئے. صحیح ہے. اور پتہ نہیں وہ بہت بڑی غلطی تھی یا صحیح کیا غلط کیا, آئی ڈونٹ نو. بہرحال ایک نئے سفر کا آغاز تھا. جی بالکل, الحمدللہ آج ہم ایک بہتر نتیجے پر ہیں. الحمدللہ. نہیں, بعد میں بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ آپ نے رابعہ تو پڑھ لیا, آپ تو بس تقریباً مولوی بن گئے, اب آپ ادھر ادھر نہیں ہوں گے, آپ دور حدیث پورا کریں گے, آپ جہاں بھی جائیں, آپ کا فیصلہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو میں چلا گیا وہاں, جا کے اپنے اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ لیا شریعہ لا میں. تو پھر ساتھ مجھے پتہ چلا کہ 1-2 مدارس ایسے ہیں جو سیکنڈ ٹائم جو یونیورسٹیز میں اور جو دوسرے اداروں میں کام کرتے ہیں پڑھتے ہیں, ان کے لیے سیکنڈ ٹائم انہوں نے کلاسز کا درس نظامی کا انتظام کیا ہوا ہے. کلیت الدراسات الاسلامیہ G10-2 میں مسجد قاسم, ہم ادھر گئے, ادھر الحمدللہ داخلہ ہوا. عصر کے بعد ہمارا شروع ہوتا تھا درس نظامی سلسلہ, تو 11 بجے تک وہ کلاسز ہوتی تھی. تو سیکنڈ ٹائم مدرسے جاتے تھے, فرسٹ ٹائم یونیورسٹی جاتے تھے. تو یوں کرتے کرتے 2019 میں الحمدللہ فراغت ہو گئی. صحیح ہے. جب 2019 میں آپ کی فراغت ہوئی, ادھر سے اسلامک یونیورسٹی کا سفر کہاں تک پہنچا تھا آپ کا؟ وہ بھی تقریباً بس آخری مراحل میں تھا. یہ شریعہ لا کی ڈگری 4 سال کی تھی؟ نہیں, 5 سال کی تھی. 5 سال کی. اوکے. تو یعنی LLB شریعہ لا. جی LLB شریعہ لا. تو وہ پھر 2022 میں شریعہ لا کا سفر بھی مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ہو گیا مکمل. پھر اس کے بعد ایک تو مجھے تھوڑا بنیادی سوال ہے کہ قانون کا جو ایک قانون پڑھنے کا جو شوق آپ کو پیدا ہوا, تھوڑا سا اس کو میں جانا چاہتا ہوں, بیکاز کہ لندن والا سفر تو بعد میں آتا ہے, پہلے تو LLB شریعہ لا میں انرول ہونا, اس کے لیے آپ کو کوئی موٹیویشن چاہیے ہوگی نا. ظاہر 10,000 فیلڈز ہیں ادھر ادھر جانے کی, تو وائی جسٹ شریعہ لا؟ اب وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ادھر ہم اتنے متاثر ہوئے تھے, جو ایک سلسلہ یہاں جامعۃ الرشید میں تھا عصری علوم کی طرف یعنی رغبت دلانے کا, تو ہم تو چھوڑ کے ہی چلے گئے تھے بغاوت کر کے. صحیح. تو ایک تو یہ تھا. پھر دوسرا یہ تھا کہ اس وقت شیخ الاسلام جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب سے بڑا متاثر تھے, اور اس طرح دیگر بہت سے اساتذہ تھے یعنی جنہوں نے شریعہ لا پڑھا تھا. خود میرا بیک گراؤنڈ, میرے ماموں جسٹس ہیں اور میرے ہائی کورٹ گلگت کے, اس طرح میرے خالہ کے بیٹے ہیں کزن, انہوں نے شریعہ لا پڑھا ہے, وہ سینئر سول جج ہیں. تو ان سے بھی موٹیویشن ملتی رہی, جامعہ سے تو ایسے ہی ملتی رہتی تھی. تو کچھ پھر اپنا متاثر تھے کچھ لوگوں سے, جیسے بانی پاکستان ہیں,
مفکر پاکستان ہیں، تو ان کا بھی بیک گراؤنڈ یہی تھا. تو ہم نے کہا کہ شریعت تو ویسے بھی ادھر سے جامعۃ الرشید سے پڑھ لیا ہے، تو قانون بھی اس میں ملا دیں، ذرا اس کا تڑکا لگا دیں، تو کام آئے گا آگے. زبردست. استاد صاحب سے ابھی جب ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اس سے تھوڑی دیر پہلے ہم ایک میٹنگ میں تھے، آپ کو پتہ ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے. جی جی جی. حضرت کو جتنا میں نے نا استاد صاحب کو قانون آئین پاکستان، قانون پاکستان کے اوپر یعنی فکر مند دیکھا ہے کہ اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کی قدردانی تب ہمیں آئے گی. اور جب تک ہم قانون اور آئین اس کا مطالعہ نہیں کریں گے اور اس کو صحیح طرح سے سمجھیں گے نہیں، تو ہم ایویں ہی اپنی مرضی کے شیکے نکال کے اس کو ایک دوسرے پہ فٹ کرتے رہیں گے. تو استاد صاحب کا شروع ہی سے اپنے طلباء کو یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے درس نظامی معاہد میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان بچوں کے لیے قانون کے باقاعدہ لیکچرز ان کے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں ماشاءاللہ. تو حضرت نے جب آپ نے یہ قانون وغیرہ پڑھنا شروع کیا، پھر وہاں اسلامک یونیورسٹی میں مجھے پتہ ہے کہ استاد صاحب کی آپ سے ملاقاتیں بھی رہیں اس دوران. حضرت کا کیا اس پہ آپ کو رد عمل تھا، حوصلہ افزائی تھی یا کیا تھا؟ یا حضرت نے کبھی کہا بھائی کوئی اور کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے، یا اسی میں کہا کہ آگے بڑھو؟ اچھا، یہ جواب دینے سے پہلے ایک چیز کا اضافہ کروں کہ حضرت استاد صاحب اپنی مجالس میں بھی یعنی جہاں جہاں ذکر کرتے تھے کہ میں نے مختلف یونیورسٹیز کا نصاب پڑھا ہے، تو اسلامک یونیورسٹی شریعہ اللہ کا نصاب سب سے بہترین نصاب ہے، وہ بار بار اپنی مجالس میں کہا کرتے تھے. تو ایک یہ چیز بھی تھی متاثر کرنے والی. اس کے علاوہ جب ہم یونیورسٹی گئے تو یعنی میں حضرت استاد صاحب کا احسان یعنی زندگی بھر میں بھول نہیں سکتا ہوں. میں جب بھی سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں ایموشنل ہو جاتا ہوں. یعنی مجھ جیسا بے ادب آدمی، مجھ جیسا باغی آدمی، خود حضرت جیسی شخصیت آ کے رابطہ کرتی ہے، خود حضرت جیسی شخصیت آ کے یعنی ہمارے سر پہ دست شفقت رکھتی ہے، اور جب بھی آتے تھے ہم سے پہلے وہ ہمیں یاد کرتے تھے، ہمیں بلاتے تھے. اور پہلی جو ملاقات ہوئی تھی ہماری اسلام آباد میں جب ہم جامعہ چھوڑ کے آئے تھے، حضرت استاد صاحب نے ہم جتنے بھی جامعہ کے لڑکے تھے اسلامک یونیورسٹی میں ان کا گروپ بنایا، جمع کیا، وہاں اپنے اسلام آباد میں جو سینٹر تھا وہاں بلایا. اس وقت ہمیں رات بھی وہیں رہے تھے، صبح ناشتے کے بعد ہمیں بلا کے میرے خیال سے 1500 روپے سب کو، ہم 9 طلباء تھے، سب کو دیے. وہ میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھے ہوئے، میرے جیب میں بھی موجود ہیں وہ. تو استاد صاحب نے یعنی پہلی ملاقات میں مجھے ملتے ہی کہا تھا کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں اور مجھے امید ہے آپ میری امیدوں پہ پورا اتریں گے. زبردست. چلیں جی، شرعی لا ہو گیا، LLB ہو گئی. اب یہ جو لندن والا راستہ ہے، تو اس راستے پہ اڑان بھرنے کا جو عزم، فیصلہ، ارادہ کیسے، ادھر کیسے؟ اچھا، ایک تو شوق تھا بارڈ لا کرنے کا. میں نے شرعی لا LLB کیا، کچھ عرصہ میں نے اسلام آباد میں پریکٹس کی، اسلام آباد بار میں. پھر میں چلا گیا گلگت میں نے انٹیمیشن کرائی، بار میں نے پریکٹس شروع کی. تو مین وائل میں کوشش بھی کر رہا تھا کہ کہیں UK وغیرہ میں کہیں داخلہ ہو جائے، UK، کینیڈا یا آسٹریلیا وغیرہ کہیں بھی. تو لیکن میرا بہرحال جو زیادہ زور تھا وہ UK پہ تھا تاکہ میں بارڈ لا بھی کر سکوں. تو پھر درمیان میں کچھ حالات ایسے آئے کہ میں تھوڑا نا امید ہو کے میں نے چھوڑ دیا، وہ سارا سلسلہ چھوڑ دیا. تو ایک بار والد صاحب نے پوچھا کہ کیا بنا آپ کا؟ تو میں نے اپنے جو بھی وجوہات تھی، آزار تھے، وہ پیش کیے. انہوں نے کہا نہیں، آپ دوبارہ شروع کرو اس چیز کو. تو پھر میں نے دوبارہ کیا، میں نے سارا کچھ سلسلہ کیا. تو وہ ایک کنسلٹنٹ سے میں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ایک یونیورسٹی انکنڈیشنل آپ کو داخلہ دے رہی ہے، یونیورسٹی آف پورٹس ماؤتھ، UK، ساؤتھ سی کی طرف ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بس وہ داخلہ ہو گیا. تو ابھی اصل میں ایک بات یہ ہے نا، جب تک بندہ خود ٹھوکر نہیں کھاتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. تو مجھے تو یہ تھا کہ UK کی جو زندگی ہے، UK میں بس جاؤ، قانون پڑھو، عام موجہ کرو، پاؤنڈ کماؤ، مزے ہی مزے ہیں. تو وہ دماغ میں ایسا کچھ چل رہا تھا. میرا بھی یہ خیال تھا جائیں گے تو موجے کریں گے. بس اسی دھن میں نے داخلہ بھی بھیجا، سب کچھ ہو گیا، پھر باقی صحیح ہے. اچھا، تو آپ پھر چلے گئے وہاں، UK پہنچ گئے. صحیح ہے. اب آگے چلتے ہیں. جو آپ کی دھن تھی، اس دھن کا دھڑن تختہ کیسے ہوا؟ پھر تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یعنی جب آپ پہنچے وہاں پہ تو ایڈمیشن پروسیس تو سارا یہیں سے کمپلیٹ ہو گیا ہوگا آف کورس.
تو وہاں پہ یو کے پہنچ کے آپ کا جو پہلا انٹریکشن تھا اپنے معاملات سے، حالات سے، وہ کیا تھا؟ یعنی شروع سے ایئرپورٹ سے آپ نکلے، دین کیا ہوا، کن سے ملاقات ہوئی، کیا تھا آگے؟ یعنی آپ کو یہ پتا تھا کہ مجھے کدھر جانا ہے، یہ یونیورسٹی، یہ میری یہاں پہ رہائش ہے، ایسا کچھ، یا کیسے تھا، کیا ہوا وہاں جا کے؟ اصل یہ ابھی تک یہ جب بھی میں سوچتا ہوں ایک صدمے کی طرح ہے. میں ابھی تک اس شوق سے باہر نہیں نکلا. میں جب بھی رات کو لیٹے ہوئے اس چیز کو سوچتا ہوں یا کبھی کسی سے ذکر کرتا ہوں نا، میں تھوڑا ایموشنل ہو جاتا ہوں. ابھی تک میرے ساتھ وہ عجیب حالات تھے، کبھی آئے نہیں تھے زندگی میں ایسے. ہوا یہ کہ میں نے اپنے ایک یونیورسٹی کے ہی دوست تھے، سینئر تھے مجھ سے، میں نے ان کو کہا تھا یار کسی کمرے کا انتظام کرنا. ظاہر ادھر میں کسی کو نہیں جانتا ہوں. تو بس بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ بھی کسی کمرے کا انتظام کر نہیں سکے. تو اب میں روڈ پہ تھا، میں یو کے پہنچا. بہرحال وہ مجھے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آئے. ریسیو کرنے کے بعد 1-2 دن تو انہوں نے خیال رکھا جو کرنا تھا. پھر وہ ملکہ برطانیہ رخصت ہو چکی تھی. تو اس کا پھر نقصان یہ ہوا کہ یونیورسٹی کی چھٹیاں مزید بڑھ گئیں وہ ان کی رسومات میں. تو مجھے لندن رہنا پڑا کوئی 2-3 ہفتے. تو لندن میں یہ ہوا کہ وہ جس دوست کے پاس میں گیا تھا وہاں ساتھ ہی ایک اور بندہ تھا پاکستان کا، وہ جرمنی جا رہا تھا. تو اس نے کہا ہوا تھا کہ 2 ہفتے کے لیے میں جرمنی جا رہا ہوں، تو کوئی بھی بندہ اگر ادھر رینٹ پہ رہنا چاہے تو پھر بہرحال ارینج کیا. میں ادھر رہا 2-3 ہفتے. تو 2-3 ہفتے رہنے کے بعد اب اس کے بعد میرا اصل سفر شروع تھا. کیونکہ وہ 2-3 ہفتے تو میں اسکاٹ لینڈ گیا، میں ویلز گیا، ادھر ادھر گھومنا پھرنا، دیکھنا لندن کیا ہے، یہ چیزیں لو فری چلتی رہی، روڈ ماسٹری کہتے ہیں ہم. پھر جب میں پورٹس ماؤتھ گیا جہاں میری یونیورسٹی تھی، ابھی میرے دھکے ادھر سے شروع تھے. ابھی ظاہر ہے میں نے رہنے کے لیے کسی کمرے کا انتظام کرنا تھا، اپنے یونیورسٹی کے جو معاملات تھے، فیس جمع کرانی تھی وغیرہ وغیرہ، جتنے معاملات تھے ان کو میں نے ایک سائٹ پہ کرنا تھا. یعنی جب آپ گئے تھے بڑا مسئلہ، جب آپ پہنچے تو یونیورسٹی بند تھی؟ بند تھی. ٹھیک ہے. اور چھٹیاں مزید ایکسٹینڈ ہو گئی؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اب جب میں پہنچا تو سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے کمرے کا تھا، رہائش کا تھا. تو ادھر ادھر سے میں نے لوگوں سے پوچھا بھی نہیں ہوا. کبھی میں لائبریری میں رہا، کبھی ٹرین اسٹیشن میں، کبھی کسی ہوٹل میں کمرہ لے لیا. اس طرح میں رہ رہا تھا اور سامان میرے ساتھ تھا ہر وقت. اچھا. بریف کیس میرا اور میرا بیگ، میرا لیپ ٹاپ، اور وہ سامان لے کے یعنی گھسیٹتا در بدر، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو ہوٹل میں بھی جب رہتا تو وہ 2 دن سے زیادہ برداشت نہیں کرتے تھے. انگریز جو ہے نا ذرا ڈرنے والی قوم ہے، یعنی احتیاط کرتی ہے بہت کسی بھی چیز سے. یعنی کوئی بھی کام کرے گی تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس کام میں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں، ان مشکلات کا سدباب کریں گے پھر وہ کام کریں گے. تو وہ یعنی اتنا احتیاط کرتے. 2 دن ہم رہتے تھے تو ہمارے اولیاء داڑھی وغیرہ سے بھی شاید ان کو ایشو ہو، کئی بار ہوا بھی. تو وہ 2 دن بعد ہوٹل سے ہمیں نکال دیتے تھے، پھر کہیں اور کسی رہائش کی. پھر مین وائل میں نے ادھر ایک NGO تھی یا کوئی اس طرح ادارہ تھا، اس سے میں نے کانٹیکٹ کیا کمرے کے لیے. انہوں نے مجھ سے گارنٹر مانگا، انہوں نے ایڈوانس کچھ مانگا. تو گارنٹر میں ادھر ایک پردیس میں کہاں سے لا کے ان کو گارنٹر دوں. بہرحال یعنی بہت میں پریشان ہو گیا تھا، بہت سخت پریشان ہو گیا تھا کہ میں بالکل اتنا بے بس ہو گیا تھا کہ میں آپ کو یعنی الفاظ میں بتا نہیں سکتا ہوں. بہرحال مجھے ایک چیز سمجھائیں ذرا شروع سے کہ جب آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو یونیورسٹی کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے کیا وہاں پہ کہ اگر آپ آ رہے ہیں تو یہ آپ کی کلاس ہے، یہ آپ کا ہاسٹل ہے، یہ آپ کا روم نمبر ہے؟ یہ تو کمپلسری چیزیں ہوتی ہیں سیدھی نا. اب ہمارے پاکستان جیسے ملک میں بھی یونیورسٹیز کے اپنے ہاسٹل ہوتے ہیں، وہ سارا ارینجمنٹ پہلے سے چیزیں انسان طے کرتا ہے. تو ایک ملک کو چھوڑ کے جب آپ وہاں جا رہے ہیں تو کیا وہاں ایسی کوئی ارینجمنٹ ہاسٹل کی نہیں تھی یونیورسٹی کی طرف سے؟ بالکل. یونیورسٹی کے ہاسٹل ہیں اور اچھے ہاسٹل ہیں، لیکن وہ بہت مہنگے ہیں. اچھا. وہ ہم جیسا بندہ ادھر جا کے افورڈ نہیں کر سکتا ہے. یعنی وہ وہاں جو گورے رہتے ہیں یا جو عرب لوگ آتے ہیں جن کو گورنمنٹ اسکالرشپ دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ پھر ان ہاسٹلس میں رہتے ہیں، ان بلڈنگس میں رہتے ہیں. وہ بہت ہائی فائی ہاسٹلس ہیں، ادھر ہم نہیں رہ سکتے ہیں. یعنی اگر میں نے کسی کمرے میں مہینے کے سنگل کمرے میں مہینے کے 300 یا 400 پاؤنڈ دینے، تو ہاسٹل کے روم میں میرا خرچہ ہوگا 800 پاؤنڈ پلس سنگل کمرے کا. وہ پھر ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو بہرحال وہ
کرتے کرتے بڑی مشکل سے وہ کمرہ ارینج ہو گیا, اور وہ جو میں نے جا کے سانس لی, سامان ادھر. کتنے دن بعد وہ ارینج؟ کوئی 12-15 دن لگے ہوں گے. یعنی جو میں نے وہاں کے. تو یہ لائبریری میں سونے دیتے تھے وہ آپ کو؟ لائبریری میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت کھلی رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو لوگ آتے ہیں, پڑھتے ہیں, اسائنمنٹ لکھتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, تو ادھر صوفے اور اس طرح کے چھوٹے کیبن ٹائپ وغیرہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ صرف میرے ایک کی کہانی نہیں ہے, ہمارے جتنے بھی پاکستانی میرے جو سینئر تھے, جب میں ملا انہوں نے بھی بتایا کہ وہ ایک لڑکی تھی, وہ تو کہہ رہی تھی میں بے ہوش ہو کے گر گئی تھی روڈ پہ. مطلب یہ حالات ہوئے تھے. تو پھر وہاں کسی صوفے پہ بیٹھ کے سوئے, کبھی ٹرین اسٹیشن کے کسی بینچ پہ بیٹھ کے سو گئے. تو یہ چیزیں. اور ٹرین اسٹیشن میں ایک مصیبت یہ ہوتی تھی کہ رات 2-2:30 بجے کے بعد وہ نکال دیتا تھا سیکیورٹی والا سارا باہر, ہم بند کر رہے ہیں ابھی سارے, ادھر سے آگے تو کوئی ٹرین چلنی نہیں ہے. تو پھر جب باہر آتے تھے تو اس وقت رات کو وہ ڈرنک ہوتے تھے انگریز, پیے ہوئے نشے میں, تو بڑا ڈر لگتا تھا اس وقت. تو آنکھ بند کرنا بھی, کوئی آ کے مار دے گا, کچھ کرے گا, ایسے حادثات ہوئے ہیں. بہرحال بہت مشکل سے یہ دن گزرے, لیکن الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. صحیح ہے. اچھا وہ ڈرنک, اچھا اگلی اسٹوری سے پہلے وہ ڈرنک والا بیچ میں مجھے سنائے نا ذرا واقعہ, وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ تو صرف خوف نہیں, آپ کے ساتھ پریکٹیکل ہو بھی گیا تھا اس کا. تو کیا تھا واقعہ کہ آپ کے پیچھے ایک انگریز دوڑا شراب کی بوتل لے کے؟ اچھا اس طرح کے دیگر بہت سے واقعات ہوئے میرے ساتھ. وہ واقعہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. تو میں نے ہاسپٹل میں بھی کام کیا ہے جہاں پہ یہ سائیکو پیشنٹ ہوتے تھے, ذرا مینٹل پیشنٹ ہوتے تھے, ان کے ساتھ بھی ایسے حادثات ہوئے. لیکن یہ جو کل میں نے سنایا تھا آپ کو واقعہ, میں ایک ریسٹورینٹ میں کام کرتا تھا, کینز کباب, پیزا وغیرہ یہ بنتے تھے, ادھر میں کام کرتا تھا. تو پیزا ویزا ہم نے اندر کھایا, رات کو بھوک لگی ہوئی تھی, تو میں نے کہا ذرا باہر دوڑوں. تو ابھی ریسنٹلی یہ فلسطین کا معاملہ ہوا تھا ابھی, تو میں بڑے جوش میں تھا, میں نے وہ فلسطینی رومال بھی باندھی ہوئی تھی سر پہ, تو میں ادھر ادھر دوڑ لگا رہا تھا. تو ہفتے کا دن تھا. ہفتے کا دن عموماً ان کا کلبنگ کا دن ہوتا ہے, چھٹی ہوتی ہے صبح, تو رات کو بس وہ کلب میں ڈانس پینا وغیرہ یہ چیزیں ادھر روڈ پہ. تو دوڑتے دوڑتے ابھی میں دوڑ رہا تھا, دور سے وہ آیا, یو آر ٹیررسٹ, اور اس نے تو اور کچھ بھی کہا, کچھ انگریزی میں گالیاں بھی دی اور بگایا. تو میں بھی جو دوڑا ہوں. بگایا کیسے؟ وہ جو بوتل کا قصہ ہوگی تو بتا. تو اس کے ہاتھ میں بوتل تھی, اس نے توڑی, جیسے اکثر دیکھتے ہیں ہم, توڑ کے اس کو نوکدار بنایا اور بھاگا میرے پیچھے. میں بھی بھاگا اور سیدھا ریسٹورینٹ کے اندر گیا, اور میں نے دروازہ, میں وہ کاؤنٹر کے نیچے جا کے چھپ گیا. تو اندر دوست تھے, ان سے کہا یار ابھی ڈیل کرو اس کو. تو بہرحال اس نے مجھے اشارہ کیا آپ نیچے سے ہی ہوتے ہوئے چھت پہ چلے جائیں. تو وہ کر کے میں سیکنڈ فلور میں چلا گیا, اور کافی ٹائم اس کو وہ ڈیل کرتا رہا. پھر اس نے کہا میں پولیس بلاؤں گا وغیرہ وغیرہ. پھر آخر میں وہ آیا کہ مجھے یا تو فری فوڈ دے دو, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا, یا تو فری فوڈ دے دو یا تو میں اندر گھسوں گا, لڑائی کروں گا وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس کو ڈیل کر کے انہوں نے, وہ بھائی نے بیچ دیا, باہر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد وہ 4 دوست تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی, ایک لڑکا ایک لڑکی, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جیسے. تو وہ چاروں نشے میں تھے, اور وہ انہوں نے آپس میں جو ایک دوسرے کی دھلائی کی ہے, تو وہ میں دیکھ کے انجوائے کرتا رہا. پھر میں نے کہا بہت اچھا ہوا تیرے ساتھ, مجھے بگایا. صحیح ہے. نہیں یہ یعنی ایک پوائنٹ ہے نا کہ اسلاموفوبیا کی جو ہم بات کرتے ہیں, تو وہ بڑا ایکسٹریم لیول پہ وہاں پہ پایا جاتا ہے. بہت سی جگہوں میں ایسا ہے. اور بعض دفعہ جب یہ پیتے تھے نا, بہت ڈرنک, میں کہیں سے گزرتا تھا, میں عموماً اپنے یہ سفید کرتا یا اس طرح ہی پھرتا تھا, تو وہ بالکل نشے میں جب مجھے دیکھتے تھے نا, نشے میں کہتے تھے ماشاء اللہ, السلام علیکم, یہ الفاظ. یعنی میں شروع میں پہلی بار سنا, میں شوکڈ ہو گیا تھا. وہ یعنی تنزن کہتے تھے یا پتہ نہیں کیا, بہرحال یہ چیزیں. صحیح ہے. اچھا یہ جو آپ نے اپنا بتایا کہ چلو آپ کو کمرہ مل گیا پھر, ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ تھوڑا سا یہ بتاؤ کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں سے جاتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر, تو وہ اپنے جو ایکسپینس ہوتے ہیں, آپشن کیا ہے ان کے پاس؟ یعنی فیملی ہی سے, اور جس طرح ہم کہیں اسکول کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, بورڈنگ میں ہوتے ہیں, تو ہمارے گھر والے ہمارے ایکسپینس برداشت کر رہے ہوتے ہیں, تو یہی طریقہ ہوتا ہے, یا وہاں اپنا دیکھنا پڑتا ہے, ذریعہ معاش ڈھونڈنا پڑتا ہے, کام دھندا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کی بات سے تو لگ رہا ہے کہ وہاں ظاہر آپ نے کام وام بھی کیا, تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے, کیا طریقہ ہوتا ہے, ماڈل کیا ہوتا ہے؟ ویسے عموماً لوگ تو اس لیے آتے ہیں کہ وہاں خود کما کے خود اپنی فیس اتاریں. میرے ساتھ ذرا ہلکا معاملہ ہوا تھا میرے, کیونکہ والدین نے بہت سپورٹ کیا, میرے بھائیوں نے, بھائی میرا جو بابر ہے آپ جانتے بھی ہیں, بہت وہ بھی سپورٹ کرتا ہے, اور والد صاحب نے تو
جب سے مجھے مدرسے کی لائن میں بھیجا، مولوی بنایا، حافظ بنایا، تو کبھی تنگی انہوں نے نہیں دی. تو یہاں سے جب میں جا رہا تھا تو مجھے اتنا دیا تھا والد صاحب نے کہ میں اکیلا ادھر آرام سے 1 سال گزار سکتا تھا بغیر کوئی کام کیے بہرحال. ٹھیک ہے. تو لیکن مین وائل یہ ہوا کہ پاؤنڈ اس زمانے میں اتنا اوپر گیا کہ وہ میری فیس یعنی کوئی 7-8 لاکھ اوپر چلی گئی صرف پاؤنڈ کی وجہ سے. تو پھر وہ میں فیس کے لیے وہ رکھا، باقی پھر بعد میں میری فیملی آ گئی تھی تو پھر مجھے خود کام کرنا پڑا. میں نے کہا نہیں، خود کرنا چاہیے. تو اس میں یہ بھی کیونکہ والد صاحب سے سنتا رہتا تھا. ایک چیز یہ بھی تھی، وہ شاید آگے جا کے آپ سے ذکر کریں تفصیل سے کہ کام کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، کیونکہ بہت سے میرے دوست کہتے تھے یار آپ کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو آرام سے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تو مطلب صاحب زیادہ نہیں بننا چاہیے، اللہ نے دیا ہے تو ہر حرام نہیں بننا چاہیے. ذرا خود بھی بندہ محنت کرے دیکھے. والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ استور میں ہم دسمبر کی استور کی سردی بہت مشہور ہے. استور شاید آپ نہیں گئے یعنی. اور مجھے بھی یاد ہے وہ پروجیکٹ والد صاحب کا، دسمبر کی سردی میں کھڑے ہو کر والد صاحب کام کراتے رات کو. تو جب میں نے بعد میں سیکیورٹی کی دسمبر کی سردی، برطانیہ کی سردی میں، اور میرے یہ جام ہو گئے تھے بالکل مسلس. اور میں سیکیورٹی کرتے تھے آپ؟ میں نے بہت سے کام کیا، وہ میں ذکر کرتا ہوں میں نے کیا کیا کام کیا. ٹھیک ہے. تو جب میں وہاں کھڑا ہوتا تھا باہر 12 گھنٹے کھڑے ہو کر ریٹیل میں کبھی، تو تب مجھے احساس ہوا کہ والد صاحب کی کتنی قربانی ہوتی ہے. تو مجھے والد صاحب کے کمائے ہوئے پیسوں کی قدر ہونے لگی. بالکل ہوتی ہے، صحیح بات. اچھا، پہلی نوکری کیا تھی آپ کی وہاں؟ پہلا کام جو آپ نے کیا ادھر وہ کیا تھا؟ جب میں نے ذکر کیا کہ میں لندن میں، کیونکہ چھٹیاں بڑھ گئی تھیں، تو وہاں میرے اسلامک یونیورسٹی کے ہی ایک دوست تھے، ہمارے CR بھی تھے، تو وہ رہتے تھے یہ ہیتھرو کی طرف کہیں. تو انہوں نے کہا کہ ادھر ایسا ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کورس کرنا پڑتا ہے. تو سیکیورٹی کا کہا کہ آپ کورس کر لیں، کوئی 300 پاؤنڈ کورس کے لگتے ہیں، 150 پاؤنڈ پھر وہ کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں، کاغذی کاروائیاں ان کی لگتی ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے جا کے 3 دن کا وہ سیکیورٹی کا کورس کیا اور اپنا سارا جو کرمنل ریکارڈ تھا وغیرہ سارا کچھ دے کے پوسٹ آفس سے یہ سارے معاملات کلیئر کیے باہر. تو میں پھر وہ سیکیورٹی کا میں نے کورس کیا. تو سیکیورٹی کے کورس میں جب میں گیا تو مجھے پتہ چلا پاکستان سے، اور اکثر ہمارے ساتھی جب جاتے ہیں تو یہ سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں کیونکہ اس میں پیسے ذرا مناسب ملتے ہیں. تو پھر سیکیورٹی کا کورس کرنے کے بعد میرا بیج آیا. تو سب سے پہلا میں نے جو کام کیا تھا وہ ایک کیش اینڈ کیری شاپ کہہ لیں، اس میں سیکیورٹی کا کام کیا تھا، یعنی بالفاظ دیگر چوکیدار. صحیح. ہاں. تو اس کا پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ ادھر ہماری جو بار کی جو ڈریس ہوتی ہے وہ کلا کی، کالا پینٹ کوٹ اور ٹائی، تو سیم ڈریس وہاں سیکیورٹی آفیسر کی ہے. تو میں لے کے گیا تھا، شاید ادھر پریکٹس کرنی پڑ جائے، کچھ کہیں باہر جانا پڑے مجھے، کہیں چیمبر جانا پڑے، تو وہ مجھے ادھر کام آئی. یعنی انہوں نے آپ کو یہ وکالت والی ڈریس یعنی کام میں بھی اس سے محروم نہیں رکھا ہے. زبردست. تو میں نے وہی ایک میری تصویر تھی کالے پینٹ کوٹ ٹائی میں فیس بک پہ میں نے لگائی. تو میرے ایک لندن کے ہی دوست نے کہا SIA کہتے ہیں وہ سیکورٹی کا کام کو، SIA سیکورٹی انڈسٹری اتھارٹی ایسا کچھ ورڈ ہے SIA. تو اس نے نیچے کمنٹ کیا تھا کہ آپ گلگت میں بھی SIA کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، پھر سیکیورٹی آپ نے کی، پھر اس کے وہ کتنا عرصہ رہا؟ اچھا نہیں، ایسا ہوتا ہے ادھر کہ کوئی پرماننٹ آپ کو جگہ نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، کمپنیاں ہوتی ہیں مختلف، کبھی ادھر کبھی ادھر جانا پڑتا ہے، میسیج آتا ہے، میل آتا ہے، یا کسی دوست کے تھرو. ابھی تک مجھے وہاں کے جو دوست تھے میسیج کرتے رہتے ہیں بھائی فلاں یہ جگہ، جن کو پتہ نہیں ہے میں واپس پاکستان آیا ہوں. تو وہ ایک دن میں نے کی، تو یعنی اس کے میرے خیال سے مجھے 50 پاؤنڈ ملے تھے 5 گھنٹے کے، 50 پاؤنڈ یعنی پر آور 10 پاؤنڈ. تو پھر اس طرح بس تعلق ہوتا رہا دوستوں سے ادھر ادھر. کبھی کسی ہاسپٹل میں شفٹ ملی، کبھی کسی سے ریٹیل شاپ میں شفٹ ملی. سیکیورٹی ہی کی؟ ہاں سیکیورٹی کی. اسی طرح پھر ایک ادھر کمپنی تھی ویسپیزین، وہ باقاعدہ ان کے ساتھ میں رجسٹرڈ ہو گیا. تو پھر فٹ بال گراؤنڈس میں سیکیورٹی ہوتی تھی. اگر کوئی فیسٹیول لگتا سی سائڈ پہ اس میں سیکیورٹی ہوتی تھی، ادھر جاتے تھے. اس طرح کوئی شادی ہے، کوئی بھی یعنی فنکشن ہے، وہاں جا کے ہم
سیکیورٹی کرتے تھے. انگریز آپ جیسے ہولیے والے سیکیورٹی گارڈ کو دیکھ کے تو آپ سے ہی ڈرتے ہوں گے, ان کو دشمن سے کیا ڈر؟ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ایک ریٹیل شاپ پہ کیش اینڈ کیری پہ میں گیا, تو اس وقت برطانیہ میں میرے بال کافی لمبے تھے, اور پھر جب سے ادھر گیا تھا میں کچھ زیادہ ملنگ ہو گیا تھا. اب ٹینشن میں نہ مونچھ کاٹنی نہ داڑھی سیدھی کرنی, کچھ نہیں ایسے. تو ادھر گیا تو وہ مینیجر نے دیکھا اور مجھے وہیں سے واپس کر دیا. تو مجھے جس بندے کے تھرو میں گیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا چکر ہے, میں اتنا سفر کر کے ٹرین کے ٹکٹ لے کے خرچہ کر کے گیا ہوں اور انہوں نے واپس کیا. تو اس نے کہا یار بہت سوری, اس کو آپ کے حلیے سے پرابلم تھی, تو میں آپ کو کوئی اور جگہ بھیج دیتا ہوں. تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. صحیح ہے, عادی ہو گئے تھے بعد میں. صحیح ہے. اچھا, یہ جو آپ کا ڈپریشن کا فیز رہا, اس پر تھوڑا سا واپس آتے ہیں. یہ کتنا عرصہ آپ نے یہ جھیلا ہے؟ یہ تقریباً یہ چلو آپ کو کمرہ مل گیا, ٹھیک ہے, پھر آپ کمرے میں چلے گئے, پھر سانس بھی لے لیا آپ نے سکون سے, پھر کون سا ڈپریشن تھا اللہ کے بندے؟ تقریباً 4 مہینے کے بعد شاید فیملی آ گئی تھی. 4.5 مہینے. تو جب کمرہ مل گیا آپ کو سب سے بڑا مسئلہ تو کمرے کا تھا, پھر کیا مسئلہ تھا یار؟ تو ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں نا, وہ تو کون سے ہیں؟ کمرہ لینے کے بعد پھر آگے یعنی کھلتے گئے دروازے. وہ یہ ہوا کہ دیکھیں ایک تعلیمی نظام ادھر کا ہے ہمارا, ایک تعلیمی نظام ادھر کا ہے. ادھر ظاہر ایک مختلف تھا, اور کرونا جو آیا اس کے بعد جو سارا سسٹم آن لائن ہو گیا تعلیمی نظام, اس نے ہمارا زیادہ بیڑا غرق کر دیا. اگرچہ اس وقت ہم خوش تھے کہ چلو یار بس نکل رہے ہیں جیسے تیسے کر کے, سبجیکٹ پاس کر رہے ہیں اور ڈگری ہو رہی ہے, لیکن وہ پھر ادھر جا کے پتہ چلا کہ اس کا ہمیں کتنا نقصان جھیلنا پڑا. اس وقت تو خوشی میں نے وزیر تعلیم شفقت محمود پہ ایک نظم بھی لکھی تھی, شاید آپ نے سنی بھی, وہ بڑی مشہور ہو گئی تھی. تو یہاں ہم ادھر ادھر سے لا کے کچھ کر کے بہرحال اسائنمنٹ بنا کے دے دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ وہاں بھی یہ سارا سلسلہ چلتا ہوگا, تھیسس بھی کسی سے لکھوا لیں گے, یہی چیزیں. تو وہاں پر پہلے سیمسٹر میں 3 سبجیکٹ ہم نے پڑھے. تو 3 سبجیکٹ میں مڈ ٹرم میں نے دیا, اسائنمنٹ جمع کرائی نا. میں ایک ریٹیل شاپ میں سیکیورٹی کر رہا تھا, تو ای میل آئی کہ رزلٹ فلاں سبجیکٹ کے اناؤنس ہو گئے ہیں. تو میں چلتے میں نے, کہ وہ آن لائن سارا ہوتا ہے, ان کا دیا ہوتا ہے ٹائم ٹیبل ہمیں. میں نے کھولا دیکھا تو اس سبجیکٹ میں میرے نمبر بن رہے تھے کوئی 100 میں سے 40. اچھا, ہاں نہیں 39.5, 40 بھی نہیں, 39.5, مطلب بالکل اعلیٰ شفا حفرت من النار. ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں پاس ہوں یا فیل ہوں. صحیح. تو وہ ساتھیوں سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ نہیں اتنا وہ پھر کر دیتے ہیں, پاس کر دیتے ہیں. اچھا, 1-2 دن بعد پھر فیملی لا کا آیا, اس کے بعد تیسرے سب انٹروڈکشن ٹو لا کا آیا, دونوں فیل. اچھا, یعنی وہ دونوں فیل اور اس میں 39.5. اس میں کیونکہ یہ جو سبجیکٹ تھا یہ میں نے ذرا محنت سے انٹرسٹ لے کے پڑھا تھا, بہت خوبصورت سبجیکٹ تھا. ٹھیک ہے. فیملی لا اور انٹروڈکشن ٹو لا کا مڈ ٹرم فیل ہو گیا, اور پھر وہاں سے ٹینشن شروع ہو گئی. پھر فائنل دیا, فائنل بھی فیل ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جو میں سیکیورٹی کر کے کمرے میں آ کے پڑا ہوا ہوں میت کی طرح, تو میرے ایک صومال کے دوست تھے, وہ آئے کمرے میں, دستک دی. اندر آتے ہی وہ دیکھ کے وہ خود پریشان ہو گیا میرا چہرہ دیکھ کے, بھائی تجھے کچھ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا یہ سلسلہ اس طرح ہوا ہے, میں 2 سبجیکٹ میرے رہ گئے. تو اب مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا, میں اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے آیا ہوں, سبجیکٹ بھی پاس نہیں, پڑھنے آیا ہوں تو سبجیکٹ بھی پاس نہیں ہے, اب تو بس پروگرام تو بڑھ گیا, اب کیا کریں. صحیح. تو بالکل میں مطلب وہ میت والی ایک کیفیت تھی میری, بس میں مرا ہوا تھا, نیم مرا ہوا تھا. تو بعد میں پھر سینئر سے اس طرح واٹس ایپ پہ ڈسکشن ہوتی رہی, انہوں نے کہا ایک اٹیمپٹ کا چانس اور دیتے ہیں فری میں. نہیں مجھے پہلے تو یہ بتائیں, یہ فیل کیسے ہو رہے تھے آپ؟ یعنی نظام تعلیم بہت ٹف تھا. بالکل. دیکھیں کیا مسئلہ تھا؟ اسائنمنٹ ہم نے اسی طرح دی جیسے یہاں ہم دیتے تھے, ادھر ادھر سے گوگل سے لایا, ادھر سے لکھا, سارا کچھ کر کے بس جیسے کچھ صفحے لکھ کے دی. ادھر یہ سارا اسکین ہوتا ہے, سارا دیکھتے ہیں, پورا بورڈ بیٹھتا ہے اور یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں. اور اگر کچھ ادھر ادھر سے آپ نے لیا ہے تو میٹنگ بلاتے ہیں, آن لائن میٹنگ بلاتے ہیں, اس میں پھر پوچھتے ہیں, پوچھ کے بھائی
یہ پیراگراف آپ نے فلاں کتاب سے لیا ہے، اگر میں نے وہ فلاں پیراگراف فلاں کتاب سے لے کے اپنے الفاظ میں بھی اس کو کنورٹ کیا ہے تو بھی بتاتے ہیں آپ نے یہ الفاظ اپنی طرف سے ڈالے ہیں، بہرحال آپ نے لیا ادھر سے، یہ کیوں کیا ہے. اب آپ نے اگر ان کو ڈیفینڈ کیا، ان کو کنونس کیا کہ بھائی میری رائے بھی یہ ہے مثلا، یعنی اس اوتھر کی رائے یہ تھی تو میں نے اگرچہ میں نے ادھر سے استفادہ کیا ہے لیکن رائے میری بھی یہ ہے تو میں نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے، اور دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں بہرحال آپ تو پھر وہ پوچھتے ہیں میٹنگ میں وغیرہ اس طرح کر کے. اگر ان کو لگے کہ نہیں اس نے یعنی صحیح محنت کی ہے پھر کر لیتے ہیں، لیکن عموماً اکثر کبھی ایسا نہیں ہوا ہے میٹنگ میں کوئی نکلا ہو، ایک آدھ ہمارے ساتھی نکلے تھے. تو فیملی لا کی میٹنگ بھی بلائی تو میں صحیح ڈیفینڈ نہیں کر سکا بہرحال، کیونکہ ادھر ادھر سے لے کے دیا تھا بس. تو وہ میٹنگ کا پھر رپورٹ آئی باقاعدہ، وہ پھر میٹنگ دوبارہ بورڈ بٹھاتے ہیں، بورڈ بٹھا کے اس کی رپورٹ آپ کو ای میل کرتے ہیں، ساری رپورٹ مطلب کہاں کہاں کیا ہوا، ایک ایک چیز سارا کچھ. تو وہ یعنی پہلا اٹیمپٹ ہو گیا دونوں سبجیکٹ کا. تو اس کے بعد وہ ڈپریشن تو بس میرے اوپر حاوی تھا کہ بھائی پیسے ضائع ہو رہے ہیں، میرے وقت ضائع ہو رہا ہے، گھر بار چھوڑ کے آیا ہوں، بیوی بچے چھوڑ کے آیا ہوں، اور ادھر آ کے یہ ہو رہا ہے مصیبت. پھر دوسرے اٹیمپٹ میں یہ ہوا کہ انٹروڈکشن ٹو لا تو نکل گیا، فیملی لا پھر فیل ہو گیا. اچھا فائنل میں فائنل اٹیمپٹ میں بھی فیملی لا پھر فیل ہو گیا. فیملی لا میں کمزور ہیں آپ، اس کا مطلب ہے نہیں، فیملی لا میں اگر میں ایک فیل ہوتا تو یہ ہوتا کہ چلو میں کمزور تھا. مجھ سے جو سینئر تھے نہیں، میں فیملی لا کی ویسے بات کر رہا ہوں، فیملی کے معاملات میں ویسے تو کمزور نہیں ہے نا، ویسے تو ٹھیک ہے. وہ تو میری بیگم بتائیں گی. ٹھیک ہے، اچھا نہیں ہو سکتا میں کمزور ہوں بہرحال. صحیح ہے. تو فیملی لا میں بتا رہا تھا کہ میرے سینئرس جو ہم سے پہلے آئے تھے وہ بھی فیل تھے، جنہوں نے فیملی لا لیا ہوا تھا، اور میرے کولیگس سب کا یہ حال تھا. تو بعد میں میرے ساتھ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ میں ادھر اسکاٹ لینڈ سے آ رہا تھا تو رستے میں میرا بیگ گم گیا. بیگ میں میرا موبائل تھا، میری ڈائری بڑے عرصے سے رکھی تھی، اور کئی سامان تھا. تو وہ میں غلطی سے بس میں رہ گیا، میں نیچے گیا تھا کسی کام سے، بس چینج ہو گئی انہوں نے، بس کیونکہ خراب ہو گئی تھی چینج ہو گئی. وہ کمپلین کی بیگ نہیں ملا، بہرحال مجھے ایک بہانہ ہو گیا. پھر میں نے ان کو ای میل کی کہ میری مشین گم ہو گئی ہے. وہ عموماً لیپ ٹاپ کو مشین کہتے ہیں، تو موبائل بھی مشین ہے. تو میں نے ہیلا چلایا کہ میری مشین گم ہو گئی ہے اس طرح. تو اس کا ریکارڈ سارا موجود ہے، بس میں نے کمپلین کی تھی وغیرہ، سارا ریکارڈ ان کو بھیج کے میں نے ای میل کی کہ کیونکہ میرا سارا مواد اس مشین میں تھا تو میں نے اسائنمنٹ ایسے جلدی میں بس ایسے ویسے کر کے جمع کرا دی ہے، تو مجھے ایک اٹیمپٹ کا چانس اور دے دیں. تو انہوں نے بلا مشروط مجھے اٹیمپٹ کا چانس دے دیا. اگر چانس نہ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ چانس اگر نہ دیتے تو مجھے اس کے فیملی لا کے میرے خیال سے 1500 پاؤنڈ دوبارہ جمع کرانے پڑتے، اور انٹروڈکشن ٹو لا کے 3000 پاؤنڈ جمع کرانے پڑتے، زیرو سے شروع. ہاں دوبارہ فیس جمع کرانی پڑتی. تو وہ مجھے مل گیا. باقی میرے دوستوں کو بیچاروں کو اللہ بھلا کرے، ان کا بھی ان کو فیس جمع کرانی پڑی. مشین گم نہیں ہوئی تھی نا؟ مشین گم نہیں تھی. اچھا ہاں صحیح ہے. تو پھر الحمدللہ وہ نکل آیا. پھر دوسرے سیمسٹر میں اچھا اس سیمسٹر کا یہ معاملہ حل ہونے تک میں جہاں مجھے کمرہ ملا تھا صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا ذرا یوں کر کے، تو سر پہ میں تھوڑا ایسے کر رہا تھا تو مجھے بالکل چمڑی فیل ہوئی سر پہ. اچھا. میں بالکل دل سے باہر آیا، میں دیکھا سارے بال جڑے ہوئے پیچھے سے. بہت ڈر گیا. آپ کے بال تو ماشاءاللہ کافی مضبوط ہیں. بالکل کہنے تو بال جڑے ہوئے ہیں. بال جڑنا مجھے ایک اور الگ ڈپریشن تھا. تو پھر میں نے ادھر ٹائم لیا، جی پی میں جا کے کلینک میں جا کے ٹائم لے کے میں جا کے ان سے ڈاکٹر کو دکھایا. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کس چیز کا ٹینشن لے رہے ہیں؟ میں نے کہا فی الحال تو بال گرنے کی ٹینشن لے رہا ہوں. تو صحیح اور کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو ہے ڈپریس ہیں، آپ کو ٹینشن ہے. تو میں نے کہا بس یہ اس وقت ادھر آئے ہیں، گھر سے دور ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، پیسے دیے ہیں، اوپر سے فیل ہو رہے ہیں، تو یہ ٹینشن نہیں تو اور کیا ہے. تو پھر انہوں نے ایک کوئی دوائی شوائی لکھ کے دی. تو کہا کہ گارنٹی نہیں ہے بال واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. کہا گارنٹی نہیں ہے تو پھر میں دیسی علاج کرتا ہوں. تو دیسی علاج کا ایک بات یہ کہ ادھر لاہور میں میرے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ دیتی ہیں یہ دیسی ٹوٹکا. تو میرے وہ دوست آ رہے تھے تو انہوں نے وہ دوائی دیکھ کے ہی لائی نہیں. انہوں نے کہا برطانیہ میں پکڑا جاتا اسمگلنگ کی کیس میں، کوئی پتہ نہیں ڈرگز لایا کیا لایا، تو وہ دوائی نہیں لے کے آیا.
پھر اگر کسی کے بال جھڑتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں ان سب کے لیے کسٹر آئل لیں, اس میں سرما ڈالیں, مکس کریں, اس کو لگائیں, انشاءاللہ بال زبردست گھنے ہو جائیں گے. زبردست. چلیں جی, یہ بھی مفت کا مشورہ آپ کو مل گیا ہے, اور یہ زبردست ولایتی گریجویٹ سے. اچھا جی, جی ولایتی گریجویٹ سے دیسی ٹوٹکا, یہ کیا بات ہے. اچھا جی, جی سر آگے. اچھا پھر پاس آپ ہو گئے ماشاء اللہ, اس اٹیمپٹ میں پاس ہو گئے پھر جو موقع ملا تھا. چلیں زبردست ہو گیا. اچھا یہ جو ڈپریشن کا آپ کا فیز تھا, اس فیز میں اس کو آپ نے ہینڈل کیسے کیا؟ بیکاز کہ دیکھیں ڈپریشن پینک اٹیکس جو ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے بس وقت جان لیوا بن جاتے ہیں. بالکل بنتے ہیں. تو اس کو کیسے ہینڈل کیا تھا؟ اسی لیے ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ میرا کسی غلط فہمی کی بنیاد, وہ میں آپ کی سوال کا جواب دیتا ہوں, وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ایسا ہوا تھا کہ میرا موڈل یعنی آن لائن جو میرا یونیورسٹی کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں سارے میرے سبجیکٹ, میرا سارا ریکارڈ, کہاں کتنا نمبر لیا ہے, کہاں فیل ہے پاس, وہ سارا ریکارڈ آن لائن ہوتا ہے. وہ بند کر دیا یونیورسٹی نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر. تو میں یونیورسٹی گیا, آن لائن سب کو کہا, انہوں نے کہا دیکھ رہے ہیں یہ وہ کافی یعنی لمبا کیا. تو میں نے سب کو میل کی, سب کو مینشن کر کے, اپنے ڈائریکٹر کو, اپنے ٹیوٹر کو, اپنے پروفیسر وغیرہ ساروں کو. میں نے کہا میں اس وجہ سے ڈپریشن میں گیا ہوں, تو شوڈ آئی ہرٹ مائی سیلف اور وٹ شوڈ آئی ڈو. وہ ڈپریشن کا لفظ سن کے سب کے میسیج آنے لگے, کالز آنے لگی مجھے کہ یہ بندہ سیریس ہے, پتہ نہیں کہیں ٹرین کے نیچے نہ آ جائے گا. یہ ہوتی ہیں یہ واقعات ادھر, کیونکہ ڈپریشن بہت ہے ادھر یو کے میں, تو وہ بہت سیریس لیتے ہیں. تو وہ اسی دن انہوں نے مجھ سے کنسلٹنٹ کیا, سارا کیا. اگلے دن میرا موڈل سارا انہوں نے مجھے اپولوجائز کیا, معذرت کی کہ ہم نے غلط فہمی کی بنیاد پہ آپ کا موڈل بند کیا تھا, آپ تو سارا کلیئر ہے, آپ نے فیس دی ہے, آپ کے سبجیکٹ کلیئر ہیں. میں کہا آؤ گے نہیں لائن پہ, آؤ گے کہ نہیں آؤ گے. تو وہ مجھے پتا تھا ڈپریشن کو سیریس لے. ایک پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے یہ بائی دی وے. ہاں, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے یونیورسٹی میں آپ کے لیے ڈاکٹر ارینج کیا ہے, آپ ان سے جا کے ملیں اور آپ ٹائم دیں کب آپ فری ہیں یا ہم آپ کے پاس آتے ہیں. بہرحال وہ بہت پیچھے پڑتے رہے. میں نے کہا بس میں وقت کے ساتھ میں نے میرا ڈپریشن یہی تھا جو ٹھیک ہو گیا. تو میں جب مجھے یہ ٹینشن آئی تو الحمدللہ اللہ نے سب سے بڑی بات تو یہ کہ مدرسے سے جوڑا تھا, قرآن کی نعمت دی تھی, حدیث سے جوڑے رکھا تھا. تو اس عرصے میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کی, اس عرصے میں درود شریف کا ورد بہت زیادہ کیا, اور 3 جو کتابیں تھیں مناجات مقبول, البرکات المکیہ مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ کی درود پہ ہے. اسی طرح مولانا قاضی نثار صاحب نے ایک کتاب بتائی تھی ذریعۃ الوصول, وہ بھی درود کی کتاب ہے. تو یہ میرا معمول تھا. اب آپ کو اگر میں بعد میں جب میں یعنی سیکیورٹی شفٹ ریگولر کرنے لگا تھا اس کا معمول بتاؤں کہ میں یہ معاملات کیسے کرتا تھا, کہ ابھی مجھے بہت دور جانا ہوتا تھا سیکیورٹی کرنے کے لیے, ٹرین میں سفر کرنا ہوتا تھا, پھر آگے آدھا گھنٹہ پیدل چلنا ہوتا تھا یا بس میں جانا ہوتا تھا, بہرحال وہ منزل تک پہنچنے کے لیے. تو میں صبح 4 ساڑھے 4 بجے اٹھ جاتا تھا, الارم لگائی, جلدی 2-4 رکعت نفل جو توفیق ہوئی پڑھ لیا, نیچے گیا, نیچے جا کے اپنے پاس میں وہ برگر بند رکھتا تھا کمرے میں, 2 درجن. تو نیچے گیا, فوراً 2 انڈوں کے آملیٹ بنائے, ایک ادھر بند میں ڈالا, کھا لیا, دوسرا پیک کر کے رکھا وہاں کھانے کے لیے, بیگ میں ڈالا, بیگ میں پانی یا اپنی وہ جانماز ہوتی تھی چھوٹی وہ ڈالا اور نکل گیا. 4:30 ٹرین میں بیٹھ کے ہی اب میں مناجات مقبول اور یہ جو میں نے عرض کیا یہ تینوں معاملات میں ٹرین میں آتے جاتے کرتا تھا. صحیح ہے. وہاں پہنچا 7 بجے شروع ہوتا تھا عموماً, 7 سے لے کے شام 7 تک. وہ پھر کھڑے ہو کر پورے اسٹور کا راؤنڈ کرنا ہوتا تھا 12 گھنٹے مسلسل کھڑے ہو کر. تو درمیان میں چائے کا تھوڑا وقفہ ہوتا تھا, تو اسی میں ظہر اثر ملا کے پڑھ دیتا تھا, جمع بین الصلاتین کا مسئلہ. تو یہ چیزیں بھی بڑی سیکھنے کو ملی ادھر. صحیح. تو وہاں پر اسٹور میں چلتے چلتے میں اپنا وہ پاکٹ سائز قرآن رکھتا تھا اپنے ساتھ, تو وہاں بس شام تک جو مجھے موقع ملتا تھا 15-16 پارے تلاوت ادھر ہو جاتے تھے میرے چلتے چلتے. تو رات کو آتے 10:30-11 ہو جاتے تھے. آتے ہی نماز پڑھی, کھانا تھا, کھا کے بس لیٹا, پتہ نہیں سر پہلے رکھا یا نیند پہلے آئی, حالت یہ ہوتی تھی. تو یہ راؤنڈ چلتا رہا کافی عرصہ. صحیح. وہ بزی رہا سیکیورٹی میں. صحیح ہے. اچھا پھر ایک نعت بھی لکھی ہے آپ نے وہاں پہ, اور نظم بڑی نعت بڑی زبردست ہے, ہم نے اس دن سنی بھی آپ سے, میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین بھی سنیں, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں آپ کہ اس ڈپریشن کے فیز کے اندر جو اللہ سے ایک تعلق انسان کا بنتا ہے, انسان دو چیزیں ہوتی ہیں, یہ تو انسان مایوس ہو جاتا ہے بالکل, یہ اس کا سب سے
خوفناک کانسیکوینس ہوتا ہے. بالکل کہ ظاہر اللہ سے مایوسی کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ختم. اور یا پھر انسان سروائیو کر جاتا ہے, اور سروائیو کے لیے ہمت بڑی چاہیے ہوتی ہے. تو آپ ماشاءاللہ سروائیور ہیں اس پورے فیز میں الحمدللہ. تو کیسے وہ سروائیول کا جو فیز ہے, یا وہ جو ایک پوائنٹ ہے, یا وہ جو ایک لمحہ ہے, تھوڑا سا بیان کریں گے کیسے؟ اچھا, اگر میں حافظ نہ ہوتا, مدرسے سے میرا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا نا, میں بھی پاگل ہو چکا ہوتا یقیناً. کیونکہ میرے بہت سے دوست ادھر سیویئر ڈپریشن میں چلے گئے تھے, اور باقاعدہ ان کی میٹنگ ہوتی تھی ڈاکٹروں کے ساتھ, سائیکیٹرسٹ کے ساتھ. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ پہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں, بیکاز کہ ایک عام آدمی کے لیے جو حافظ نہیں ہے ایسا نا, وہ مایوس ہو گیا. دیکھیں ڈپریشن ہے آپ کے, پینک اٹیکس آپ کو آ رہے ہیں, یا سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیگر ڈیزیز کی طرح ایک ڈیزیز اور بیماری ہے. بالکل ٹھیک ہے, پہلی بات. بیکاز کہ دیکھیں نا, ڈیزیز تھی تبھی تو آپ مسلسل تلاوت بھی کر رہے ہیں, مناجات, وہ بھی علاج ہے. بالکل. لیکن پھر بھی آپ ایک وقت تک آپ کو وہ کرنا پڑا. بالکل. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں حافظ ہوتا تو یار میں تو فوراً ٹھیک ہو جاتا, ایسا کچھ بھی ادھر بھی نہیں ہوا تھا. نہیں ایسا نہیں, وہ بیماری ہے, ڈیزیز ہے. تو اس لیے آپ کسی کو یہ تانا نہیں دے سکتے کہ یار دیکھو تم تو دین سے دور ہو اس لیے تم یہ برباد ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ کلیئر پوائنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی دیکھیں, میں حافظ ہونے کے باوجود 15-16 سپارے تلاوت کرنے کے باوجود بھی میں اس میں رہا, اس عرصے میں. مطلب یہ ایک بیماری ہے, سروائیو کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ دینداروں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے, بے دینوں کے ساتھ ہوتا ہے. دنیا ایسی کوئی بات نہیں. بہرحال وہ تو میں مطلب اگر میں چھوڑ دیتا تو زیادہ مشکل ہوتا ہے. مشکل ہو جاتا ہے. وہ ایک سپورٹ تو ہے. بالکل یس بالکل. تو اسی عرصے میں یہ تو شروع تو میں نے عرض کیا نا کہ پورٹس ماؤتھ میں داخل ہوتے ہی شروع ہو گئے تھے یہ معاملات. ٹھیک ہے. پھر یہ پیپروں کے معاملات, یہ سارے معاملات, پھر بعض دفعہ جاب نہیں ملنے کے معاملات بھی ہوتے تھے. تو بس کچھ آپ زیادہ ڈیپ نہ سوچیں نا, آپ ڈیپ سوچیں گے تو ایسا نہ میں ڈپریشن میں چلا جاؤں. میں بڑی کوشش کر کے میں ادھر جو ہے نا بالکل میں ابھی تک سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے وہ پتہ نہیں کہ جیل قیدی کی زندگی گزاری ہو میں نے. کیونکہ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا, اس میں تھا, اور باتھ روم سامنے ایک اور کمرہ تھا. ایک ہندوستان کا ہندو میرے کولیگ تھے, باتھ روم ہمارا شیئر تھا. تو بس اس کمرے میں ایسے جیسے قیدی کی ایک زندگی ہے. اور ادھر جب میں گیا تھا, موسم ایسا تھا نا کہ جلدی شامیں ہوتی تھی, بالکل مختصر سے دن ہوتے تھے, تو اندھیرا ہر وقت, تو وہ بھی اوپر حاوی تھا. بہرحال تو اس عرصے میں ریاضت بہت ہوئی, اللہ کا بڑا کرم ہوا. کچھ جیسے ہوتے ہیں, سارا تو میں کیا سناؤں, کیا سارا سناؤ یار, سناؤ, کوئی بات نہیں. تحدیث پھر نعمہ ضروری ہے. کل جو استاد صاحب بھی کہہ رہے تھے نا, اللہ کو سیدھی دھمکی دی. ہاں بالکل. تو میں مطلب اتنا تھک گیا تھا. ظاہر زندگی میں کبھی اتنے, دیکھیں پاکستان میں کراچی میں ہوں, لاہور میں ہوں, جہاں بھی ہوں اپنا گھر ہے. یہ فلائٹ پکڑی گھر پہنچے. ملک سے باہر آیا ہوں جہاں یعنی کوئی جان پہچان کا بندہ نہیں ہے, میں جگہ مجھے پتہ نہیں ہے میں کہاں آ گیا ہوں. اور وہ جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, ضاقت علینا الارض بما رحبت, کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ہم پہ تنگ ہو گئی تھی. بالکل وہ قرآن کی آیت مجھے صحیح معنوں میں سمجھ آنے لگی تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا برطانیہ میرے لیے قبرستان بن گیا. بالکل میرا سینہ ایسے تنگ تھا کہ بالآخر 15-20 دن میں نے اپنا سامان گھسیٹا, جسم کی بدن کی تھکاوٹ کبھی ادھر در بدر. ایک رات ہوٹل میں بس میں نے بالآخر اللہ سے وہ جو استاد صاحب نے کہا کہ دھمکی دی بھائی نے تو سیدھی میں کہ یا اللہ بس تیرے بندے کا اس سے آگے جو ہے تو صبر ختم ہے, میں کمزور ہوں, اتنا ہو سکتا تھا, اس سے آگے اگر تو نے آزمائش لی تو بس نا امیدی ہے. یا اللہ میرے باپ نے تجھے پتہ ہے کیا کچھ کیا میرے لیے, ٹھیک ہے, اور میرے باپ کو ظاہر ہے میں نے کوئی ذکر نہیں کیا ایسا کوئی حد سے جو کچھ ہوا, میں نے تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو. میرے باپ کو اگر آج پتہ چلے نا وہ دولت لٹا دے میرے لیے ادھر برطانیہ میں, میری آرائش کے لیے, میری راحت کے لیے, میرے ماں باپ کو پتہ چلے وہ سب کچھ لٹا دیں کہ ان کا بیٹا اتنی پریشانی میں ہے, تو یا اللہ مجھے اتنا یقین ہے کہ تو میرے ماں باپ سے مجھے زیادہ چاہتا ہے, مجھے یقین ہے. اب تیری مرضی ہے, تو نے مجھے نا امید کرنا ہے. یہ کوئی صورت نکالنی ہے, ٹھیک ہے, یہ تیری مرضی ہے. بس میں سو گیا. اس کے بعد بس پھر جو
نبی اکرم کی شفقت ہونی تھی. وہ درود کا کرم ظاہر ہوا اس وقت. اور میں ایک بات بتا دوں، بہرحال میں سب سے کہتا ہوں کہ درود کی بہت کثرت کرنی چاہیے. میں دوسرے اذکار نہیں کرتا ہوں، میرا معمول تھا درود کا. میں نے پھر جب شرعیہ اللہ شروع کیا تھا تو میں نے اپنا ایک ہدف بنایا تھا کہ میں 1 کروڑ مکمل کروں گا. صحیح ہے. تو وہ 1 کروڑ ادھر پہنچتے مکمل ہو گیا تھا. یہاں سے شروع کر کے ادھر پہنچتے مکمل ہو گیا تھا وہ 1 کروڑ. شاید اسی رات مکمل ہوا ہو، میں نے کاؤنٹنگ تھوڑی ادھر ادھر. تو بس اسی رات پھر اللہ نے زیارت نصیب فرمائی اور مجھے کچھ پھل عطا ہوئے، غسل کرنے کا حکم ہوا. بس مختصر کر رہا ہوں. تو پھر جب میں اٹھا تو میرے منہ میں ذائقہ موجود تھا. آپ مختصر کر رہے ہیں، لیکن وہ عجیب بات اس دن آپ واقعہ سنا رہے تھے نا حضرت کو نجی مجلس میں، تو آپ نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہاں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میاں عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مجھے نا اچھا عجیب بات آپ نے پتہ ہے وہاں ایک اور بات کیا کہی؟ آپ نے کہا کہ مجھے نا بڑا عجیب یہ لگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے. میں نے کہا یار بندے کا کانفیڈنس چیک کرو کہ سلام تو میں نے ان کو بھی بھیجا تھا، وہ تشریف نہیں لائے. تو یہ کیا تھا؟ یہ کہ آپ کی ماشاءاللہ آپ کی توجہ اتنی تھی کہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ. بالکل ایسا ہوا کہ میں نے ایک دوست کے ساتھ، وہ عمرے پہ تھے ان دنوں، ماشاءاللہ، تو میں نے کہا روزے پہ سلام عرض کرنا، شیخین کو نام لے کے، میرا اطہار محمود بن سلطان محمود، سلام عرض کرنا. تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جی وہ تو پردے میں تھی. تو پھر ادھر مجھے یہ ہوا کہ یار میں نے سلام بھیجا ہے، ناراض تو نہیں ہوئے حضرت؟ وہ آئے نہیں. اور پھر ندامت یہ ہوئی کہ اماں جی بیٹے کا پوچھنے آئی ہیں، پریشان ہے. تو اس ندامت میں بس میں ایک کیفیت میں رہا، کہیں کوئی مہینہ 2 مہینہ اس کیفیت سے میں نکلا نہیں. تو اسی کیفیت میں لکھا تھا وہ کلام بھی. اگر میں سنانا نہیں چاہ رہا تھا، مجھے تو اجازت بھی نہیں دی تھی، آپ نے دوبارہ چھیڑ دیا. نہیں آپ سنائیں بالکل. یہ ہمارے لیے بڑی بڑی پازیٹیو ایک کہتے ہیں نا ایک بوسٹنگ پوائنٹ ہے. اور یہ چیزیں اللہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا اکیلا کہیں بھی. صحیح بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. بس وہ ہم کمزور ہیں، اصل بات تو یہ. پھر اسی عرصے احمد عدنان صاحب ادھر ہوتے تھے استاد جی، ان کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا سپورٹ کیا، بہت سمجھایا، ان سے ملنا جلنا رہتا تھا. تو اسی عرصے میں ایک کیفیت میں تھا، بس وہ کلام لکھا تھا میں نے. پلیز آپ سنائیں نا. سنا دیتے. یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ 12 ربیع الاول میں نے تاریخ بھی لکھی ہے، 8 اکتوبر 2022. وہ ایسا ہوتا تھا کہ میں جس کمرے میں جس فلیٹ میں رہتا تھا بڑا خوبصورت منظر ہوتا تھا. باہر آ کے میں ایک کافی کا کپ، بلیک کافی شروع کی تھی اس وقت. باہر آ کے بس بیٹھا رہتا تھا کیونکہ دوست بنے نہیں تھے ابھی. وہ چاند دیکھتا رات کو بھی. تو چاند کو دیکھتے دیکھتے میں نے بس کچھ باتیں کی ہیں چاند سے، تو بھی سناتا ہوں. اے چاند بتا کچھ ان کی خبر، اے چاند بتا کچھ ان کی خبر، ہے دیکھا جن کو تو نے دہر. مکھڑا کیسا ان کا تھا، شرماتا جن سے تو اکثر. واللیل کے کالی زلفوں کی ہوگی تجھ کو کچھ تو خبر. مسکانے پر جو کھلتے تھے اسنان وہ ان کے مثل درر. اے چاند بتا ان راتوں کا جنہیں جاگ کے کرتے تھے وہ بسر. جب رب سے باتیں کرتے تھے، جب روتے تھے وہ وقت سحر. جب رب کے رسالہ لے کے گئے ہر ایک گلی ہر ایک نگر. پتھر جو انہوں نے کھائے اور پھر کیسا تھا وہ ان کا صبر. کچھ یہ بھی بتا اے چاند ذرا وہ کیسا تھا ہجرت کا سفر. ہجرت کا سفر تو ہر سیرت کی کتاب میں پڑھا تھا، لیکن وہ دکھ درد مجھے معلوم نہیں تھا. کچھ یہ بھی بتا اے چاند ذرا وہ کیسا تھا ہجرت کا سفر. اے چاند وہ کیسے روئے تھے جب کر دیا ان کو مکہ بدر. احباب جو بچھڑے آقا سے سب چھوڑ کے اپنا گھر اور زر، کئی سالوں بعد جو لوٹ آئے وہ کیسے تھے حضرت جعفر. وہ کیسی خوشی تھی بولو جب سرکار نے چوما ان کا سر. اور خوش ہو کر ارشاد کیا ہوں تجھ پہ خوش یا پھر خیبر، ہوں تجھ پہ خوش یا پھر خیبر. احباب وہ ان کے کیسے تھے
صدیق و عمر عثمان حیدر، صدیق کا وہ ایثار بتا، احباب وہ ان کے کیسے تھے، صدیق و عمر عثمان حیدر، وہ کیسے خود کو بچھاتے تھے آقا کے ایک اشارے پر، صدیق کا وہ ایثار بتا، جب صاف کیا تھا سارا گھر، کیا دیکھا تو نے ان کا لہو، اے چاند کیا دیکھا تو نے ان کا لہو، برموتا غزوہ احد و بدر، کچھ میری ماؤں کا بھی بتا، کچھ میری ماؤں کا بھی بتا، صدیق کی بنت اور بنت عمر، سودا زینب بنت خویلد، بنت جہش اور بنت صخر، بنت الحارث اور ہند کا، میمونہ کا بھی کر تو ذکر، اے چاند تو کیوں خاموش ہے اب، اے چاند تو کیوں خاموش ہے اب، کچھ بول ذرا کچھ بات تو کر، اطہر تجھے اس لیے چاہتا ہے، اطہر تجھے اس لیے چاہتا ہے کہ آقا پہ پڑی ہے تیری نظر، ورنہ تیرا حسن تو خود آقا کا ہے منظور نظر۔ واہ بھائی، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اچھا جی، واپس ذرا سا اب مجھے تھوڑا سا نا آپ سے کمپیریٹیو انالیسز لینا ہے کہ بھائی جان وہ جو آپ دھن میں سوار تھی آپ کے اوپر، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج کل ہر پاکستانی کوشش کر رہا ہے کہ باہر، پاکستان کے کوئی حالات نہیں ہیں، ہم نے باہر جانا ہے، باہر جانا ہے، تو باہر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یار مجھے باہر جانا ہے اور ویزا بھی مل رہا ہے UK کا، تو کیا خیال ہے پھر؟ یہ جتنے لوگ بھی دھن میں جاتے ہیں نا، ادھر جا کے ان کی دھن نکل جاتی ہے، وہ جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، دھڑن تختہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ دھڑن تختہ ہو جاتا ہے ادھر جا کے۔ صحیح۔ میں جب سیکیورٹی تو کبھی کبھی کرتے رہتے تھے، پھر ریسٹورنٹ میں آ گیا تھا، بعد میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرنے لگا تھا، وہاں جو لڑکے آتے تھے نا، ایک کراچی سے ایک لڑکا آیا تھا، بالکل جیسے میں ڈپریشن میں وہ میت کی طرح پڑا تھا نا، پہلے دن وہ آ کے اس طرح پڑا ہوا تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ پیر صاحب ہیں ادھر، میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، پیر صاحب ہیں، ایک دم کریں گے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ کے کمرے کے معاملات حل ہو جائیں گے، اور اس کو پتہ نہیں ہے پیر صاحب خود کیا کیا ہوگا پیر صاحب کے ساتھ، تو بہرحال اللہ کو دھمکیاں دے چکے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں جا کے وہ جیسے وہ اسی انداز میں نے تسبیح 2-4 بار گھمائی کیا اس کو نا، تو وہ تھوڑا اس ایسے شاید پیر صاحب نے ریلیکس فیل کیا، اس کو تھوڑا پیزا ویزا کھلایا، پھر میں بیٹھا اس کے ساتھ، میں بیٹھ کے کہا کہ ماں باپ کو تنگ کرتے تھے آپ؟ میں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کس کی بد دعا لگی ہے جو یوں کیا آئے ہو؟ اچھا، تو اس نے کہا یار بھائی، ہاں مولوی صاحب کہتے تھے مجھے، یار مولوی صاحب بات یہ ہے کہ یہ سوچ کے آیا تھا کہ ماں باپ نے زیور بیچے تھے، اماں نے، باپ نے کچھ قرضہ لیا تھا، یہی سوچ کے مجھے بھیجا کہ ادھر آؤں گا، کچھ کماؤں گا، پھر ان کو بھی بلاؤں گا، ادھر آ کے تو پروگرام سارا بڑا ہوا ہے، اپنا بھی بڑا ہوا ہے۔ اور میں دکھ درد سے بتاتا ہوں، ادھر سے جب ہم جاتے ہیں نا، ہمیں دھوکہ دینے والے ہمارے پاکستانی بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ روم کے نام پہ اسے ایڈوانس لیے گئے تھے اور روم سے ہی نکالا گیا تھا اس کو، اچھا، ایک پاکستانی ساتھی نے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ خود میں نے ایک جگہ سیکیورٹی کی، اینڈ میں جب پیمنٹ لینے کا وقت آیا تو میرے ساتھ دھوکہ کیا ایک پاکستانی دوست نے، یہ کوئی یعنی 1-2 کیسز نہیں ہے اس طرح کے، ادھر ہر بندہ پاکستانی رو رہا ہوتا ہے، اپنے لوکل کو دھو رہے ہوتے ہیں صحیح طرح۔ کسی انگریز کے ساتھ کام کرو، پیمنٹ میں کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، آپ کی پیمنٹ وقت پہ پوری مل جائے گی، اور ہمارے بھائی ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ ڈپریشن کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ پورا مہینہ کام کر رہے ہوتے ہیں، انتظار ہے ابھی سیلری آئے گی، اس سیلری میں سے کچھ وہ پار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں دراصل وہ سب ظاہر اس پروسیس سے گزرتے ہیں، تو کچھ لوگ بہرحال سیٹل ہونا بہت کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو میں ادھر بتا نہیں سکتا ہوں، یعنی پیسہ کمانے کے لیے بہت سے ہمارے پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیش کے دوست وہ کام چن رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے سرسری ایک کام میں بتاتا ہوں جو ادھر بتا سکتا ہوں کہ انگریزوں کے کتے پھرانا، ان کے کتے نہلانا، ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھنا وغیرہ، اور بھی کام ہے اس طرح، تو یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں دیکھو یہ سارے کام اگر آپ یہ کام نہ کرو، کوئی اور کام پاکستان میں کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر یہ سب لوگ پاکستان میں یہ کام کریں، نہیں ادھر ہمیں 19 گریڈ کی نوکری چاہیے سرکاری بھائی، ادھر جا کے ہم جھاڑو پوچھا لگاتے ہوٹلوں میں، یہ سب کام ہم کرتے ہیں،
ڈیلیوری فوڈ ڈیلیوری کرتے ہیں ہم ادھر جا کے, ٹھیک ہے, اور کئی ایسے کام ہیں جو ذکر کرنا نہیں چاہتا ہوں, وہ سارے کرتے ہیں. ان سے اچھے کام ہم اپنے ملک میں بیٹھ کے کیوں نہیں کرتے ہیں, ادھر ذلیل کیوں ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ضلالت ادھر سب کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. اچھا تھوڑا سا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو حلیہ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ حلیہ اچھا خاصا خوفناک حلیہ ہے ایک ان لوگوں کے لیے. تو آپ جب یہاں سے گئے تو آپ کو کسی موقع پہ کے اوپر یہ نہیں لگا کہ یار یہ مجھے چینج کر لینا چاہیے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس حلیے کی وجہ سے آپ کا جو یونیورسٹی کا ایریا یا آپ کے ٹیچرز, آپ کے فیلوز, ان کا رویہ آپ کے ساتھ چینج تو نہیں ہوا؟ تھوڑا سا اس حلیے کے اعتبار سے بتائیے. ایسا تھا کہ شروع میں تو میں جا کے بالکل عمامہ بھی پہنتا تھا صحیح کپڑوں کے ساتھ. تو وہ ایک بات تو میں نے آپ سے پہلے ذکر کی تھی, اور اسٹور کی بات بھی ذکر کی تھی. یہ حادثات تو ہوتے رہے. تو بعد میں وہاں ایک مفتی صاحب تھے, مفتی لیاقت صاحب بنگلہ دیش کے. میرے ایک ادھر میرا بہت ساتھ دیا ایک دوست تھے مولانا طہا لاہور کے. تو ان کے وساطت سے ان سے ملے تو ان کی بھی یہ نصیحت تھی. وہ دوست طہا بھائی جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ مولوی صاحب اس طرح نہیں پھرا کر. تو مجھے سمجھ نہیں آئی, عزت سے میں نہیں سمجھا, بوتل سے سمجھ آئی آپ کو, بوتل سے سمجھ آئی. تو اس کے بعد سے پھر میں آیا ٹراؤزر شرٹ پہ, اور بال جو ہے یا چوٹی بنا دیتا, پونی بنا دیتا, یا ہیئر بینڈ پہن لیتا. لیکن یونیورسٹی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. یونیورسٹی میں بدستور اسی طرح اپنے حلیے میں کبھی شیروانی پہن لی, کبھی کپڑے اسی طرح جاتا تھا. ادھر میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا. تو ہمارے ایک ٹیچر تھے ہندو دھرم فالو کرتے تھے وہ, انہوں نے بلکہ مجھے, اور ہاں عجیب بات یہ بتاؤں کہ یونیورسٹی کے لیکچر کے دوران اگر کبھی نماز کا وقت ہوتا تو میں اجازت لے کے وہیں پہ کلاس کے پیچھے یا باہر نکل کے کسی دوسری کلاس میں جو خالی ہوتی تھی میں ادھر نماز پڑھ لیتا تھا یونیورسٹی کے اندر. صحیح اندر تو مجھے کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا. تو پھر بعد میں وہ جو ہندو ٹیچر اس نے کہا کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے. میں نے کہا بالکل. 3 بجے کا ٹائم دیا, میں گیا. تو وہ کیونکہ گیٹ اپ سے لگ رہا تھا بندہ ریلیجس ہے نا, تو اس نے پھر اس حوالے سے مجھ سے پوچھا کہ آپ ریلیجس لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح چیزیں. شادی کی ہے؟ میں نے شادی کی ہے. بچیاں ہوئی ہیں, بیٹے ہوئے ہیں, بیٹیاں ہوئی ہیں؟ میں نے کہا 2 بیٹیاں ہیں. تو آپ نے سیٹ فیل نہیں کیا بیٹی ہوئی ہے آپ کی؟ تو مجھے ادھر لگا میں شاید استاد جی, میں نے استاد جی کہا. میں نے کہا ہمیں مدرسے میں عادت لگی استاد جی لفظ بولنے کی, سر ہم وہ زبان پہ چڑھتا ہی نہیں. تو شاید آپ ہندو دھرم فالو کرتے ہیں. تو اس نے کہا جی. میں نے کہا یہ ہندو دھرم میں ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو بندہ سیٹ فیل کرتا ہے. ہمارے ہاں تو ہمارے پروفٹ کی 4 بیٹیاں تھیں, اور پروفٹ نے جنت کی خوشخبری دی ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے, ہم رحمت سمجھتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا ماشاء اللہ. تو گھر میں کسی کو سیٹ فیل نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں, میرے ماں باپ کو نہیں, شاید دادی کو ہوا ہو یا کسی اور کو ہوا ہو, مجھے نہیں بتایا. لیکن بہرحال میں خوش ہوں الحمدللہ. اور ہمارے پروفٹ نے تو تربیت کرنے پر جنت کی بشارت دی ہے. صحیح بات. اچھا تو مطلب اس کے علاوہ کوئی ایسا ہاں نہیں, باہر ہوئے, باہر یونیورسٹی سے باہر تو اس طرح کے. ٹھیک ہے. پھر جب میں ٹراؤزر شرٹ پہ آیا تو پھر نارمل ہو گیا تھا. صحیح ہے. اچھا تھوڑا سا تعلیمی نظام پہ کوئی کامنٹ. ایک کمپیریٹیو انالیسس بڑا ضروری ہے کہ ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ آپ نے بتایا کہ وہاں پہ ہمارا جو وہاں کا نظام تعلیم اور یہاں کے نظام تعلیم میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ چھاپ نہیں سکتے, آپ ادھر سے کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے, پکڑے جائیں گے. ایک تو یہ ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا اس نظام تعلیم کے پلس اینڈ مائنسز دونوں پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا تجزیہ دیں ہمیں. اچھا میں اسکول سے شروع کرتا ہوں. نہیں وہ اسکول والی بات میں بعد میں وہ فیملی کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے گی آئی تھنک. اچھا میں صرف اچھا آ رہے ہیں بعد میں. یونیورسٹی لیول پہ دیکھیے وہ آپ کو ریسرچ کی عادت ڈالتے ہیں, آپ کو پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں. یعنی اگر آپ میں عادت نہیں بھی ہے تو آپ کو اتنا مجبور کریں گے کہ آپ کو جا کے ریسرچ کرنا پڑے گا, آپ کو پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو ادھر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے تیسے کر کے. ہم نے اسلامک یونیورسٹی میں بس ہماری کمزوری تھی کہ 5 سال میں لائبریری ایک دفعہ دیکھی, وہ بھی مجھے ایک اسائنمنٹ ملی تھی. تو مجھے مولانا مودودی صاحب کی ایک کتاب خلافت و ملوکیت, یہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما پہ کوئی ایک کمپیریٹیو کوئی مجھے اسائنمنٹ ملی تھی, تو مجھے وہ کتاب پڑھنی تھی, اس سے استفادہ کرنا تھا. تو بس وہ کتاب لائبریری میں تھی, باہر مل نہیں رہی تھی اس وقت, تو میں وہ کتاب لینے گیا تھا. کمال ہے یار. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں ادھر یہ ہے
کہ اسٹوڈنٹ کو ہر قسم کی ظاہر باری بھرکم فیسیں لیتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو وہ کوشش کرتے ہیں ہر قسم کی سہولت یونیورسٹی کے اندر میسر کی جائے. لیپ ٹاپ ہو, اس کو فوٹو کاپی کرنی ہو, اس کو بیٹھ کے پڑھنا ہو, اس کو الگ ہو کے پڑھنا ہو, سکون میں پڑھنا ہو, یا کیا گروپ اسٹڈی کرنی ہو, وہ سارا نظام لائبریری کے اندر یونیورسٹی کے اندر جگہ جگہ انہوں نے موجود رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیبن بنے ہوئے ہیں, صوفے بنے ہوئے ہیں, لیپ ٹاپ اتنے لگے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ پرنٹر لگے ہوئے ہیں. ابھی باہر بہت مہنگا ہوتا ہے کوئی ایک صفحہ پرنٹ کرنا, یونیورسٹی میں اپنا کارڈ اسکین کرو, جو بھی آپ نے لکھا ہے سرچ کیا ہے نکالنا ہے, فوراً ادھر اپنا اکاؤنٹ کھولو اور کارڈ اسکین کرو, یہ پرنٹر سے آپ کو سارا. یعنی اور لیپ ٹاپ, کیونکہ کلاس میں ادھر پین کاپی لے کے نہیں جاتے ہیں, لیپ ٹاپ یوز ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو وہاں الماریاں بنی ہوئی ہیں, لاک ہیں, لیپ ٹاپ رکھے ہوئے ہیں, آپ جا کے کارڈ اسکین کریں, لیپ ٹاپ نکالیں, اپنا سارا آئی ڈی کھولیں, پڑھیں, دیکھیں, لیپ ٹاپ واپس جا کے رکھیں. مطلب ہر قسم سے وہ کوشش کرتے ہیں, ہر زاویے سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور دوسری ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ اسائنمنٹ کی بات میں رہ گئی کہ جب آپ کا داخلہ ہوتا ہے اسی وقت آپ کو ایک یونیورسٹی کی طرف سے پرسنل ٹیوٹر متعین ہوتا ہے آپ کے لیے. ہر قسم کا جو معاملہ ہے اسٹڈی کے حوالے سے وہ آپ اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں, کوئی بھی معاملہ, مینٹور ٹائپ کا. ہاں, وہ آپ کا پرسنل ٹیوٹر ہوتا ہے, اس کی ای میل آپ کو دی جاتی ہے, یہ آپ کا, اور وہ موڈل میں بھی سارا یعنی لگایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ فلاں 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 کا ٹیوٹر ہے, یونیورسٹی کے ذمہ ہوتا ہے, یونیورسٹی کے ذمہ ہوتا ہے. اب اس ٹیوٹر کے ساتھ آپ نے کتنا رابطہ رکھنا ہے, کتنا استفادہ کرنا ہے, وہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, جب میری اسائنمنٹ فیل ہو گئی, جیسے میں نے کہا پیپر فیل ہو گیا, تو پھر میں نے پروفیسر سے پوچھا میں کیا کروں ابھی, تو میں نے کہا پرسنل ٹیوٹر سے آپ رابطہ کرو. پرسنل ٹیوٹر سے رابطہ کیا, پھر اس نے سمجھایا کہ یہ کرنا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں سارا کچھ سمجھایا, پھر جا کے ہم ایک ٹریک پہ لگ گئے. ٹھیک ہے, مطلب وہ کوشش کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو مایوس نہ کریں. صحیح ہے. بلکہ دوسرا یہ چیز بھی بتاؤں کہ اسی آن لائن میں پورے سیمسٹر کا جتنے لیکچرز ہونے ہیں ریٹن فارم میں اور ویڈیو یا آڈیو فارم میں ٹیچر بنا کے ڈال کے رکھ دیتا ہے. اگر آپ نے وقت سے پہلے ان کا مطالعہ کرنا ہے, ان کو پڑھنا ہے, ان کو سمجھنا ہے, تو آپ کر سکتے ہیں. وہ سارا سسٹم اندر ریٹن فارم میں بھی ہے, نکال کے آپ پڑھیں, اور اورل یعنی ویڈیو میں انہوں نے آپ دیکھ کے سنیں, ان کو سمجھیں. تو یہ سارا نظام ادھر پہلے ہی ترتیب دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ کوئی مائنس پوائنٹ آپ نے وہاں نوٹ کیا ہو؟ مائنس پوائنٹ فیسز زیادہ ہیں ایک تو. ٹھیک ہے, لیکن مشکل ہوتا ہے ان فیسز کو پھر جسٹیفائی کرتے تو ہے نا, وہ ظاہر ہے اپنی سروسز اتنی ہوتی ہیں ان کی. ہاں وہ بھی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی زیادہ ہیں. ہاں بہت زیادہ, ہاں زیادہ ہے. کیونکہ بہرحال وہ تو دیکھیں تعلیمی اداروں کا جال انہوں نے بچھایا ہوا ہے, پیسے لے رہے ہیں, ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی تو کر رہے ہیں, تو انہی پیسوں سے وہ پھر اپنے جو ملک کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فیسلٹیز دے رہے ہیں, وہ پھر اپنی معیشت بھی مضبوط کر رہے ہیں, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹ تھے ہم, اسٹوڈنٹ ہم سے ٹیکس نہیں لیتے تھے, وہ کاؤنسل ٹیکس نہیں آتا تھا, ہماری سیلری پر ٹیکس نہیں آتا تھا. ہاں یہ بھی تو بتایا نا اسٹوڈنٹ کے لیے کیا, یعنی صحت آپ کی اور اسی طرح دیگر جو سہولیات وہاں ہوتی ہیں عام شہری کے لیے, ان میں آپ کو کتنا ریلیف تھا ادھر؟ اتنا تھا کہ اصل ادھر ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنے بھی بیمار ہو نا, آپ جا کے ادھر جی پی میں بیٹھے انتظار کریں, یعنی تھوڑا سلو نظام ہے. پتہ نہیں ہاسپٹلس کا کیوں اتنا سلو نظام ہے, وہ آرام سے بہت ایک کو دیکھیں گے, وارک کریں گے, بندہ اندر مر رہا ہو ویٹنگ روم میں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, یہ مجھے پسند نہیں آیا, یہ میں ذرا بتانا چاہوں گا آپ کو. تو عجیب, یہ تو بڑا انٹرسٹنگ, یقینی طور پہ میں ایک دو واقعات سناتا ہوں آپ کو اس سے ریلیٹڈ. پہلے تو یہ جی پی کا اپنا معاملہ وہ کروں. ادھر سے جاتے ہی آپ ہیلتھ کی مد میں کچھ انشورنس جمع کراتے ہیں, وہ سالانہ ہوتی ہے آپ کی, کوئی 300-400 پاؤنڈ 500 پاؤنڈ کے قریب ایک بندے کی, کوئی 1.5 لاکھ روپیہ سال کے. تو جب بھی پھر ادھر جا کے جی پی میں رجسٹرڈ کرانا ہوتا ہے اپنے آپ کو. میں ادھر تشریف لایا ہوں, یہ میرا بی آر پی کارڈ ہے, یہ میرا این آئی نمبر ہے, یہ آپ مجھے رجسٹر کریں. وہ فارم فل کیا, رجسٹر کیا, آپ اپنا نمبر دیا, اس میں پھر آپ کو ای میل آ گیا, آپ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں. تو آپ پھر کال کرتے ہیں کہ بھائی میرا سر درد ہے, مجھے بخار ہے, مجھے یہ ایشو ہے, مجھے کب کی اپوائنٹ ملے گی. اب وہ کہیں گے 1 ہفتے بعد کی اپوائنٹمنٹ. اب 1 ہفتے میں کیا کروں, پیراسٹامول پیراڈول پہ گزارا کر لو. یہ ہوتا ہے. 1 ہفتے بعد جا کے یا میں ٹھیک ہو رہا ہوں گا یا پھر بڑھ چکا ہوں گا, یا پھر بعض دفعہ ایمرجنسی ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. ادھر بھی یہ یعنی سلو نظام ہے. بہرحال تو یہ سالانہ لیتے ہیں, اس میں آپ کی
یعنی مین چیزیں بخار سر درد ایسی چیزیں شامل ہیں. دانت کا علاج کروانا ہے, کڈنی کا علاج کروانا بہت مہنگا ہے, وہ آپ یو کے میں نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. بلکہ یو کے لوگ دانت کے علاج کے لیے ٹکٹ لے کے ترکی جاتے ہیں, علاج کروا کے واپس آتے ہیں, وہ ان کو سستا پڑتا ہے. اوہ عجیب. اچھا تو وہ واقعات آپ سنا رہے تھے, کہہ رہے 2-3 واقعات سنا. ہاں سلو نظام. ابھی ویٹنگ میں ایک ہاسپٹل میں ایز اے سیکیورٹی گارڈ کام کر رہا تھا. تو ادھر یعنی ہر قسم کے مریض آتے تھے, ٹھیک ہے. ایک فٹ بال کا کھلاڑی آیا, وہ فٹ بال کھیلتے کھیلتے گر چکا تھا, اس کا یہ بازو بالکل ادھر سے ایسے ہو چکا تھا, ٹوٹ چکا تھا ایسے. یعنی میں دیکھ کے میں کیا بتاؤں, میں خود گرنے والا تھا. وہ ایسے پکڑ کے ادھر ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا, یعنی کوئی گھنٹہ آدھے گھنٹہ بیٹھا ہوا تھا وہ ادھر اپنی باری کا انتظار. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا, سیدھا ایمرجنسی. ٹھیک ہے, تو وہاں ایمرجنسی اور عام او پی ڈی میں فرق نہیں ہے نارمل ہاسپٹل سے. یعنی وہ ایمرجنسی میں اگر کوئی مرنے کے قریب ہو, کوئی گر جائے, وہ آ کے پہلے پوچھتے ہیں بھائی آپ کو نظر آ رہا ہے, اندھیرا تو نہیں چھایا؟ ٹھیک ہے ہاں نظر آ رہا ہے, بس ٹھیک ہے آپ ویٹ کریں. یہ یعنی کوئی مر رہا ہو تو پھر اس کو ایمرجنسی. ابھی وہ واقعہ بھی سنا تھا. ایسا ہوا کہ ایک بابا وہ بنگلہ دیش کا تھا, وہ 2-4 بار آ چکا تھا, بہت ویٹ کراتے تھے. اب اس نے گر پکڑ لیا تھا کہ کیسے میں نے اندر جانا ہے. تو وہ کیا کرتا تھا, ادھر سیٹ پہ ایسے بیٹھے 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 ایسے گر جاتا تھا, بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتا تھا. تو پہلی بار جب میں نے دیکھا, میں بھاگا, اس کو پکڑا اندر. میں نے وہ کاؤنٹر میں بتایا, انہوں نے سائرن بجایا. وہ اندر سے سارا عملہ آیا, بٹھا کے اس کو اسٹریچر پہ بٹھا کے اندر لے گئے, وہ ہوش میں پھر. تو وہ ایک نرس ادھر بیٹھی تھی, اس نے کہا یہ ہمیشہ ایسے کرتا ہے بابا, اس کو پتہ ہے. تو وہ میں بتا رہا تھا, اچھا بوڑھے لوگ, کسی کا ناک بہہ رہا ہے, خون خون خون. ہاں ایک لڑکا تھا جس نے ڈپریشن میں اپنے بازو پہ کیل ٹھوکے تھے, ڈپریشن میں, سکرو والے وہ. تو میں بیٹھا تھا, میں سیکیورٹی تھا, میں نے اس سے باتیں, میں نے کہا اس کو کچھ باتوں میں قرآن سنا دیتا ہوں شاید کچھ. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا بس ڈپریشن, جب بھی میں اسٹریس ہوتا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں. تو میں نے کہا آپ نے بائی فورس ڈالا یا اس کو موڑ کے کسی پیچکس وغیرہ سے؟ اس نے کہا نہیں بائی فورس ڈالا. تو میں نے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اس نے کہا بس مجھے اسٹریس سے میں باہر نکل جاتا ہوں, ڈپریشن سے باہر نکلتا. میں نے کہا ڈپریشن سے باہر نہیں نکلتے, وہ یعنی وقتی طور پہ آپ کو دماغ اس درد کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ عربی گانے وغیرہ سنتے ہیں, سانگ سنتے ہیں؟ تو وہ تھوڑا یعنی اچانک تھوڑا سا ہائپر ہوا, اور اس نے کہا کہ جا کے نرس کو بلانا ہے تو بلاؤ, نہیں تو یہ کیل میں کھینچ رہا ہوں. میں تو ڈر گیا, ابھی کھینچے گا تو معاملہ ہو جائے گا. میں بھاگا گیا اندر, نرس کو میں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے. وہ باہر آ کے اس نے اس کو غصہ کیا, کھینچنا ہے تو کھینچو, ہم ذمہ دار نہیں ہیں, یا تو ویٹ کرو. تو ایسے مریض, یعنی میں نے بازو ٹوٹا ہوا وہ تو دیکھ کے میرا آج تک تو آرام سے. اور پھر باہر وہ شیلف میں لگے ہوئے ہیں ان کے, بھائی آپ ویٹ کریں, مطلب ہم اندر کسی اور چیز میں بیزی ہوں گے. ٹھیک ہے, ان چیزوں میں صحیح. اچھا اب آ جاتے ہیں دوسرا جو بیسک ایجوکیشن ہے اس کی طرف. آپ کی فیملی پھر یہاں سے گئی, فیملی پہنچ گئی وہاں, تو آپ یعنی کہ یقینی طور پر ڈپریشن سے بھی باہر آئے ہوں گے. اچھا پھر جب آپ فیملی وہاں پہنچ گئی تو ان کے ساتھ آپ کے بچے جو تھے, ان کے لیے ان کی کیا, فیملی کے لیے ان کی کیا سہولیات ہیں, کیا فیسیلیٹیشن ہے, اور فیملی کے لیے پھر مکان وغیرہ وہاں پہ ارینج کرنا وہ کیسے ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں. اور ان کی ایجوکیشن بچوں کی جو ہوتی ہے, ان کی ہیلتھ ہوتی ہے, اس کو کس طرح سے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں؟ بچوں کے لیے بہت سہولیات ہیں. 18 سال تک ان کی ایجوکیشن, میڈیکل سب فری ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور جب میرے بچے آئے, بیوی آئی 4-4.5 مہینے بعد, تو میں نے ٹکٹ کروایا. اس سے پہلے ہی میں نے مکان دیکھنا شروع کیے تھے. تو مکان ایسا ہے کہ فیس بک مارکیٹ پہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے فیس بک مارکیٹ سے ہی میں نے دیکھا تھا مکان. تو دوسرے ایپس بنے ہوئے ہیں, اسپیئر روم اور اس طرح کے نا, ادھر دیکھا جا سکتا ہے. تو بہرحال مکان میں نے دیکھا. تو ابھی اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ایشوز ہوتے ہیں مکان لینے میں نا, گارنٹر دے دو, ایڈوانس دے دو, فلاں فلاں فلاں. تو وہ جو فیس بک پہ جس بندے نے یہ اپنی لگائی تھی مکان کا اشتہار, تو میں نے اس کی پوسٹ دیکھی. تو پوسٹ عربی میں تھی. میں سمجھا عربی آتی ہے, اس کو عربی سے گھیر لیتے. من تکلم بلغت قوم امن شرهم, میں نے کہا چلو ٹرائی مارتے ہیں. تو وہ اس کی بیگم کا آئی ڈی تھی. میں نے اس سے بات شروع کی, عربی میں بات شروع کی. تو بس وہ امپریس ہو گئے ذرا عربی سے, فصیح عربی. ان کا ملاقات کرتے ہیں, میں ملاقات کیا, جا کے گھر دیکھا. گھر دیکھ کے میں نے اس سے کافی عربی میں گپ شپ ہوئی. اردن کے تھے وہ جوڑا, وہ وہیں یو کے میں سیٹل ہے.
تو پھر اس نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ آپ فل ٹائم تو آپ الاؤ نہیں ہے ورک کرنا آپ کے لیے، تو آپ 1000 پاؤنڈ ماہانہ کیسے دیں گے، بجلی کے بل وغیرہ علیحدہ. تو میں نے کہا میں کروں گا، آپ کو وقت پہ جو ہے تو رینٹ مل جائے گا، اور میں ادھر فلاں مسجد کا امام خطیب بھی ہوں، تو آپ خود مسلمان بھائی ہیں، دیکھو کچھ گنجائش کر لو. تو بس انہوں نے ایسا کیا کہ ایڈوانس 1000 یعنی ماہانہ رینٹ 1000 تھا نا، ایڈوانس میں مجھ سے 1000 لیا. میں نے کہا 1000 نہ لیں، 500 لے لیں، 500 کا میں تھوڑا فرنیچر وغیرہ یہ چیزیں لوں گا. اس نے کہا ویسے یہ ایڈوانس جو ہوتا ہے یہ میں نہیں رکھتا ہوں، یہ یہاں کی گورنمنٹ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم مکان چھوڑتے ہیں تو وہ آ کے دیکھتے ہیں خود گورنمنٹ والے کہ اس میں کیا کیا کام ہو سکتے ہیں، وہ اسی ایڈوانس سے کام کرواتے ہیں. تو میں نے کہا بس جیسے بہرحال اس نے 500 لیا مجھ سے. تو اس کے بعد کبھی اس نے مڑ کے گھر نہیں دیکھا. میرے لیے وہ مالک مکان کی بڑی وہ ہوتی ہے. تو گھر میں رہے الحمدللہ. پھر جب بچے آتے ہیں تو اگر آپ بچوں کو اسکول میں داخل نہیں کرتے ہیں تو کاؤنسل والے آپ کو پکڑ لیتے ہیں، لیٹر آتا ہے کہ بھائی آپ ان کو بنیادی حقوق سے محروم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو خیر کاؤنسل میں نے ای میل کی، انہوں نے مجھے لیٹر بھیجا اور کچھ اسکول کی لسٹ بھیجی. اور وہاں آپ جہاں بھی رہیں، کس جگہ بھی رہیں، کم از کم آپ کے واکنگ ڈسٹینس پر 5-6 اسکول گورنمنٹ کے بڑے ہوتے ہیں، اور ایسے زبردست اسکول ہوتے ہیں کہ یہاں کے پرائیویٹ اسکولس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، گورنمنٹ اسکولس. تو پھر وہ میں نے اسکولس دیکھے، میپ میں ڈالا جو قریب پڑتا تھا مجھے، میں نے وہ چوز کیا. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسکول میں بات کرتے ہیں. اسکول میں بات کیا، میرے بیٹی کا نام وغیرہ سارا کچھ. تو اسکول سے مجھے کال آ گیا کل سے آپ بیٹی کو لے آئیں. تو بس میں لے گیا اسکول میں. بیٹی مطلب جس دن اتوار ہوتا تھا نا، میں کہتا تھا آج تو سنڈے ہے، وہ روتی تھی. میں نے اسکول جانا ہی جانا ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ گلگت کی بچی کو انگریزوں کے بچوں کے ساتھ کیسے انٹریکشن کیسے ہو گیا اتنا، یعنی وہ ان کے ساتھ کیسے یوز ٹو؟ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار سے پڑھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کا غصہ کرنے کا تصور ہی نہیں ہے. پولیس سیدھا پکڑ لے گی، ٹیچر ماں باپ بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اچھا یعنی مارکیٹ میں جاتے ہیں جب کبھی بچے ہمیں تنگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ادھر تو لگتا ہے ایک تھپڑ وپڑ لگے، ادھر سے دیکھنا پڑتا تھا بھائی کوئی پولیس کوئی گورا شورا، تو تھپڑ تو نہیں مار سکتے تھے، چونٹی کاٹ لیا. ہاں تو گھر جا کے پھر تھوڑا سا ان کو سمجھاتے تھے بھائی. اور سکول میں باقاعدہ ٹیچرز باتوں باتوں میں پوچھتے ہیں کہ گھر میں میاں بیوی لڑتے تو نہیں، ابا اماں لڑتے تو نہیں ہیں، مارتے تو نہیں ہیں وغیرہ، اس طرح کی باتیں نکلواتے ہیں. تو خیر ہماری بچیاں وہ ہم بھی سمجھاتے ہیں بھائی بتانے کا نہیں. صحیح ہے. اچھا تعلیم کس طرح سے ہوتی ہے وہاں پہ اور بچوں کو کیسے وہ ڈیل کرتے ہیں؟ بالکل ہمارے یہاں دوسرا ایک یہ ہوتا ہے نا کہ رزلٹ آ جاتا ہے، فلاں فیل ہو گیا، فلاں پاس ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا. بچوں کا ساتھ ایسا نہیں کرتے وہ لوگ. یعنی وہ آپ کو پریکٹیکلی ہر چیز میں انوالو کرتے ہیں، پینٹنگ کرواتے ہیں. اور پینٹنگ کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا وہ ہر چیز پراپر طریقے سے کرتے ہیں. کوئی بھی چیز کرنی ہے اس کے لیے پراپر نظام، پراپر کٹ، پراپر کپڑے، سارا. تو بچوں کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں. اس کو پینٹنگ کروایا، کوکنگ کروایا، ٹھیک ہے، کھیل دوڑ کروایا، فٹ بال کروایا، کراٹے کروائے. ریڈنگ ایسے زبردست انداز میں کرواتے ہیں کہ وہ میں جب اسکول گھر میں سویا ہوتا تھا نا، صبح میری وہ بیٹی کی آوازیں آ رہی تھی، وہ ساؤنڈز نکالتی تھی اور کتاب پڑھ کے ریڈنگ کر رہی ہوتی تھی. تو وہ ایسے مطلب پریکٹیکل ریڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں، کام کروا رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ کلاس کا ٹینیور ختم ہوتا ہے تو وہ تصویروں کی صورت میں آپ کو ایک فائل دے دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نے اتنا پڑھا ہے، یہ ایکٹیویٹیز کی ہیں، تو اب آپ کی بیٹی اگلے مرحلے میں جائے گی. پاس فیل ہونے کا کنسیپٹ نہیں ہے بچوں کے لیے. یہیں سے وہ کہتے ہیں کہ اس کی مقابلہ بازی اور عجیب سے دب جاتے ہیں بچے، یہ چیز نہیں. اچھا بچوں کے لیے وہاں پہ جو اسکول کے اندر لنچ وغیرہ کا انتظام، ان کے لیے دیگر ایکٹیویٹیز، تو اس میں تو یہ بھی تو خدشہ ہوتا ہے نا کہ حرام حلال کا کون سا بھی یہ چیزیں ان کو الگ رکھنا، ان سے بچانا بچوں کو، اس پہ کیا ان کا نظم ہے؟ میں جب گیا بچی کو لے کے، پہلے انہوں نے پورے اسکول کا وزٹ کروایا پرنسپلز نے خود. اس کے بعد مجھے مینیو دکھایا کہ یہ ہفتے میں یہ چیزیں بچوں کو ہم دیتے ہیں. تو میں نے دیکھا تو ادھر ایک دن خنزیر کا گوشت بھی شامل تھا. تو میں نے کہا ہم یہ چیز نہیں کھاتے ہیں، باقی سیلمن فش ہے وہ تو بھائی بڑی مہنگی فش ہے، کھلاؤ میری بچی کو. تو ہم کبھی کبھی کھاتے ہیں سیلمن فش وغیرہ جو. پھر وہ خنزیر پہ میں نے کہا کہ اس ویک کا جو یہ مینیو ہے پورک، یہ ہم نہیں کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ بس ہم مسلم ہیں، ہمارے ہاں نہیں کہا جاتا ہے، حرام ہے. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو وہ میں نے کاٹ دیا. اگر آپ گھر سے بھیجتے ہیں، ہاں بعض
یعنی ہیلتھ کا بچوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ کلاس میں بعض لڑکوں کو نٹس سے یعنی بادام کاجو پستہ ان چیزوں سے الرجی ہوتی ہے تو ان کو سانس چڑھتا ہے. تو باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر سے لنچ دے کے بھیجیں گے تو ان میں نٹس نہیں ہونی چاہیے, یہ نٹس فری اسکول ہے. تو ایک بار میرے خیال سے وہ غلطی سے چاکلیٹ یا کچھ لے گئی تھی میری بیٹی, مجھے ای میل آئی, کال آئی, کہا تو بچے مر جاتے ہیں بھائی, سانس چڑھ جاتا ہے, الرجی ہوتی ہے, پھر آپ کا کیس ہوگا. ہمارے یہاں اسکولوں میں کینٹین میں بلا کی گند بلا مل رہا ہوتا ہے. اور بچوں کے لیے جو جوس دودھ یہ چیزیں آتی ہیں وہ الگ سے بنتی ہیں, وہ ان سب چیزوں سے فری ہوتی ہیں. واہ زبردست, بچوں کا اتنا خیال رکھا جائے. کمال ہے جی, بہت زبردست. اور یہ تو بیسک چیزیں ہیں. تو اور پھر اچھا چلو یہ تو ایک اچھائیاں ہیں وہاں کی نظام تعلیم کی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو وہاں پہ اس نظام کی وجہ سے پڑھانا چاہیے, انرول کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک بہتر ایجوکیشن لے سکیں, یا کچھ اور خدشات پیدا ہو جاتے ہیں وہاں پہ؟ تھوڑا سا اس پر بھی بات کرنی ہوگی نا, کیونکہ اور بھی پہلو ہیں. بالکل. دیکھیے وہ تعلیمی نظام, وہ طریقہ, وہ انداز ہمیں اپنانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنائیں گے تو وہ خرابیاں جو وہ پیدا کرتے ہیں وہ لوگ ہمارے لیے وہ پیدا نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. بالکل. سختی مار داڑ سے ہٹ کے پیار محبت کی طرف آ کے ہم یہ باہر ڈسپلنڈ ایک نظام. ٹھیک ہے. وہاں خرابیاں یہ ہیں کہ وہ پھر ظاہر بچے تو پک کرتے ہیں, وہیں سے ان کی گروتھ ہوتی ہے. تو کچھ یہ LGBT مختصر آپ کو پتہ ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. اس کا درس شروع سے بچوں کو, ہاں بس وہ کچھ نہ کچھ اندر زہر ڈال رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں باقاعدہ سیکس ایجوکیشن کے بارے میں وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کرتے جب وہ تھوڑا اوپر جاتے ہیں تو باقاعدہ اسکیلٹنس رکھ کر, ڈھانچے رکھ کر ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پریکٹیکلی. صحیح. ہاں وہ ساری چیزیں تو وہ رفتہ جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ کچھ اور ہو چکے ہوتے ہیں. تو میں نے وہاں مشورہ کیا تھا ایک ہمارے لاہور میں, وہاں کے نیشنل ہے, وہاں رہتے تھے, میں ان سے ملنے گیا. میں نے کہا میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کو پے کرنا پڑے گا. تو میں سمجھے پیسے پے کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا وہ تو کر رہے ہیں, ابھی کر رہے ہیں, تو بعد میں بھی کریں گے. انہوں نے کہا نہیں, اپنا دین دینا پڑے گا, ایمان دینا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن ادھر رہتے ہوئے پاکستان سے کرائی ہے. ہاں دوسرا یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ پرائیویٹ اداروں میں جو اسلامک سینٹرز ہیں, اسلامک سکولز ہیں, ادھر اگر آپ ایفورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ادھر داخل کریں. وہ پھر پرائیویٹ بہت مہنگا ہے, ہر بندہ ایفورڈ نہیں کر سکتا ہے, لیکن اس میں بھی ظاہر ہے حکومت سے پورا اپروول لینا پڑتا ہے نصاب کا کہ بھائی یہ ایجوکیشن یہ سارا سلسلہ ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے پھر وہ ہمارے فقہ میں ابواب موجود ہیں, پھر ہم اس طریقے سے پڑھاتے ہیں وہ چیزیں, ان کی طرح بالکل کھلے ہو کر نہیں پڑھاتے ہیں بچوں کو یہ چیزیں. تو خرابیاں یہ ہیں. تو بعد میں وہ ظاہر ہے ہمارے دین پہ بات آتی ہے, ہمارے ایمان پہ بات آتی ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ ایک تاثر یہ ہے کہ گورے دنیا کے سب سے زیادہ ایماندار, سب سے زیادہ ڈسپلنڈ لوگ ہیں, اور ہم سب سے زیادہ بے ایمان, سب سے زیادہ بے ترتیب اور غیر منظم قوم ہیں, لوگ ہیں. تو یہ تاثر کس حد تک درست ہے, اور کس حد تک آپ نے جو پریکٹیکلی وہاں پہ فیس کیا, کبھی گوروں کی بے ایمانی فیس کی ہے آپ نے؟ ابھی وہ میں پاؤنڈ پھٹے ہوئے پاؤنڈ اور وہ چھوڑ کے آیا, جعلی نوٹ مجھے پاؤنڈ کے جو ملے ہیں ان سے, وہ میں ورنہ ادھر دکھاتا. میرا ارادہ تھا اس پہ ایک ویڈیو بناؤں, بس وہ نہیں بنا سکا. ایسا ہوا بلکہ ہمارے کچھ ساتھی کہتے تھے یہ گوروں نے حکومت کی نا پاکستان ہندوستان, اور ادھر پاکستان ہندوستان میں جو دھوکہ ہے نا یہی چھوڑ کے گئے. وہ ہمارے ساتھی یہ کہتے تھے. اچھا یعنی ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. تو میں جب فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا تھا تو ایک بار رات کو 11-12 بجے ایک آرڈر آیا. یہ موٹر سائیکل وغیرہ پہ کرتے تھے آپ؟ میں نے ایک چھوٹی سی گاڑی لی تھی, کار لی تھی, اس پہ میں کرتا تھا. تو رات کو کیش آرڈر آیا. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آن لائن پیمنٹ ہوتی ہے ادھر. ایک کیش آرڈر جب آتا ہے تو اس میں ذرا خدشہ ہوتا ہے. کوئی فوڈ لے کے بھاگ جاتا ہے, کوئی جعلی نوٹ دے دیتا ہے, کوئی درا دھمکا کے آپ کے ساتھ لڑتا ہے. یہ ساری چیزیں میں فیس کر چکا ہوں. تو کوئی 30-35 پاؤنڈ کا آرڈر تھا, وہ برگر پیزا وغیرہ. تو میں لے کے گیا اوپر اس کے گھر میں جا کے, فلیٹ تھا, میں نے دستک دی, وہ باہر آیا. باہر آ کے اس نے پاؤنڈ مجھے پکڑایا, میں نے اس کو دیا. تو پاؤنڈ اس نے تھوڑے زیادہ دیے نا, زیادہ نہیں, اس نے بلکہ مجھے ٹپ بھی دی. میں نے جب واپس کیا اس نے مجھے نوٹ دیے, میں نے اس کو جو سکے بنتے تھے 3-4 پاؤنڈ اس کی واپسی کے وہ دیے, تو 2 پاؤنڈ اس نے مجھے ٹپ دی.
تو میں بڑا خوش ہوا, 2 پاؤنڈ ٹپ دیے. نیچے آیا مجھے دیکھا تو یہ پاؤنڈ کچھ زیادہ ہی کڑک ہے. کڑک اتنا ہے جیسے وہ تاج کے پتے جو ہوتے ہیں تاج کے, اس طرح کڑک تھا. اچھا. میں نے کہا یہ نوٹ جعلی ہے. واپس اوپر گیا, اوپر جا کے دستک دیا تو اندر سے کوئی اور نکلا آیا. میں نے کہا یہ بندہ, اس کو میں نے فوڈ اس پہ ڈیلیور کیا ہے تو آپ اس کو بلائیں. میں نے کہا ادھر کوئی بندہ نہیں رہتا, میں رہتا. اب دونوں نے پلان کیا ہوگا. میں نے کہا نہیں, اسی دروازے پہ دستک دے کے میں نے پیسے دیے, اس نے جعلی نوٹ مجھے پکڑایا. نہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ابھی کیا کریں, 30 پاؤنڈ بڑھ گئے ادھر. میں واپس آیا تو اس نے کہا یو ہیو ٹو سے سوری ٹو می, تو مجھے ڈسٹرب کیا. میں نے کہا اوکے سوری, میں گورو کے ملک میں کیا بدماشی کر سکتا ہوں. میں سوری کر کے واپس آیا. ریسٹورنٹ آیا اور وہ بس 20 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ کا مجھے لگا, تو وہ میں نے سنبھال کے رکھا تھا. ریسٹورنٹ آیا تو میرے جو دوست تھے پاکستانی جو ہم کام کرتے تھے, انہوں نے ایک اچھا کام کیا کہ دیکھو یعنی پردیس میں بہت اچھا لگا مجھے. انہوں نے کہا مولانا آپ کے 30 پاؤنڈ کا نقصان ہو گیا, ایسے کرتے ہیں ہم 3 ہیں, 5 پاؤنڈ ہم جمع کرتے ہیں, 15 ہم آپ کو دیتے ہیں, 15 آپ برداشت کر لو. تو انہوں نے 5 پاؤنڈ جمع کر کے مجھے دے دیے. اسی طرح ایک جگہ مجھے 10 پاؤنڈ کے اندر 15 پاؤنڈ بنتے تھے, 5 پاؤنڈ کا پھٹا ہوا نوٹ ڈال کے مجھے دے دیا. اسی طرح کوئی فوڈ لے کے بھاگ گیا. اچھا باقاعدہ اسٹور میں ایک بار جہاں میں ڈیوٹی کرتا تھا, چوری کے اتنے کیس ہیں. اچھا, اتنی چوریاں ہوتی ہیں کہ توبہ توبہ, گاڑیاں چوری اور یہ چوری اور وہ چوری. اسٹور میں ایک انگریز آیا, شاپر پورا اس نے بھرا راشن کا, جا رہا ہے مزے سے. اسٹور والوں نے کہا اس نے بل پے نہیں کیا, اس کو پکڑو. پکڑا. اب ادھر کسی کو ہاتھ لگانا بھی جرم ہے, اور خاص طور پر ہم ایشین کسی گورے کو ہاتھ لگا, ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می. وہ تو یہ کہتے ہیں ٹچ کیوں کیا تو نے مجھے. بھائی یا تو یہ چیزیں دے دو, اتنا ٹھیک ہے 100 پاؤنڈ کا سامان لے کے جا رہے ہو بادشاہ بن کے, یا تو یہ تو دے دو, ابھی تمہیں پکڑے بھی نہیں, ہم نہیں پکڑو گے مجھے. تو پھر ہم نے سامان پکڑ کے کھینچا. یہ ہوتا ہے چوری اور سینہ زوری. یہ تو بہت ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. اچھا صحیح. اچھا ٹھیک ہے, پھر یہ بتائیں ذرا کہ آپ کی واپسی, ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ماشاءاللہ, مبارک ہو آپ کو. اس سارے وقت ایسا لگ رہا ہے کہ اب ساری ڈگری ہم نے ابھی کی ہے اس پوڈ کاسٹ میں. بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو. اور یہ بتائیں کہ ڈگری کمپلیٹ ہو گئی, پھر واپس آیا, آپ مکان چھوڑ دیا, اس کے بعد جب وہاں سے رخصتی کی کچھ یادیں مختصراً سنائیں. اچھا ایک اور چیز, ہاں اسی طرح میں بتاؤں کہ اب جب میں نے مکان چھوڑنا تھا تو ظاہر ہے بجلی گیس پانی یہ پہلے رجسٹرڈ کروانا ہوتا ہے, اس کی باقاعدہ ایک میٹر ہوتی ہے, میٹر ریڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس دن سے میں داخل ہوا میری میٹر ریڈنگ شروع ہوگی. جس دن میں نے چھوڑنا ہے ان کو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ اس دن میں نے چھوڑنا ہے, میری میٹر ریڈنگ اتنی ہے, تو آپ نے مجھے اس حساب سے بتانا ہے میرا بل کتنا بنتا ہے. تو ڈائریکٹ ڈیبٹ لگتے ہیں ادھر, یعنی بینک سے پیسے خود بخود مہینے کی اس تاریخ کو کٹ جاتے ہیں, اور آپ کے بینک میں ہونے چاہیے. تو میں نے بتایا کہ بھائی میں جا رہا ہوں, یہ سلسلہ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کی میٹر ریڈنگ ہم دیکھتے ہیں. انہوں نے دیکھ کے بتایا کہ ہم نے آپ سے 400 کچھ پاؤنڈ زیادہ لیے ہیں, اضافی لیے ہیں, وہ ہم آپ کو کیسے واپس کریں, آپ کو چیک بھیجیں یا پھر آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں. میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں تو آپ اکاؤنٹ میں بھیج دیں. تو میں ہوتے ہوتے ترکی پہنچا تو پیچھے سے میرے لیے آئے کوئی 840 یا 870 پاؤنڈ اس طرح آئے. خوش ہو گیا بڑا, تو ترکی کا سفر مزے سے گزرے گا مزید. تو 2-3 دن میں انتظار کرتا رہا, کوئی وہ نہیں ہوا. میں نے پھر ان کو میل کی کہ ایسے ایسے مجھے ڈبل پیسے آئے, آپ نے تو مجھے اتنے کہا تھے, مجھے اتنے موصول ہوئے. تو انہوں نے کہا ہم نے غلطی سے ڈبل کیے, 2 بار ٹرانزیکشن ہوئی ہے, تو آپ واپس بھیج دیں. تو میں سوچ رہا تھا واپس نہ بھیجو تو میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں, لیکن مسلمانیت. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنے ایمانداری کا اس کو مظاہرہ کیا تو ہمارے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو میں نے پھر اسی دن واپس وہ جو آدھے بنتے تھے ان کو واپس بھیج دیا. تو یہ ہوتا ہے ادھر, ایسا انسان بنایا ہوا ہوتا ہے آپ کو ادھر جا کے کہ آپ پہ چالان آیا, گاڑی کا ٹکٹ آیا ہے, آپ موٹر وے سے گزرے ہیں, اوپر بورڈ پہ لگا ہوا ہے کہ آپ گھر جا کے اس ویب سائٹ میں اندر جا کے 2 پاؤنڈ پے کریں موٹر وے کے. یعنی پولیس ڈنڈا لے کے کھڑی نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ موٹر وے سے گزرے اور گھر پہنچ کے آپ وہ 2 پاؤنڈ پے نہ کریں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, وہ 2 پاؤنڈ بڑھے گا. بڑھتے بڑھتے ایک دن ایسا ہوگا کہ کورٹ سے آپ کو لیٹر آئے گا, اور وہ جو کورٹ سے لیٹر آیا اس دن کے بعد آپ کی شامت شروع ہے. آپ کورٹ کے چکر کاٹیں گے, ڈیفالٹر ہو گیا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا جاتے جاتے نا آپ کی ڈگری بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو تھوڑا ہم ڈسکس کریں کہ آپ کا جو خاص مضمون تھا اس میں وہ تھی مصالحت.
آربیٹریشن. اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح ہمارا عدالتی نظام ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ صورت سب سے مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ہم مصالحت کی طرف جائیں. دو فریقین جو ان کا معاملہ ہے تو ان کو ہم بجائے اس کے کہ وہ دیوانی کیس میں لٹکائیں لمبا لے کر جائیں اور ساری نسلیں در نسلیں اس کو بھگتیں, تو ہم اس کو مصالحت کے عمل کو تھوڑی دیر میں بیٹھیں اور اس کو حل کریں. تو یہ بہت ایک تو اس کے اوپر آپ کو خراج تحسین کا آپ نے اس کو چوز کیا, تو اس کا وہاں کتنا اسکوپ ہے یعنی اس کا, اور وہیں سے آپ نے اس ڈگری کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا اس خاص مضمون کی میں بات اگر کروں, اور پاکستان کے اندر اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں آگے اپنے فیوچر؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ آربیٹریشن کیا ہے ایک عام آڈینس کے لیے بتا دیں. ایک آربیٹریٹر ہم کہتے ہیں, یہ حکم کو کہتے ہیں, سالس کو. کوئی بھی سالس ہوتا ہے جو دو فریقوں کے بیچ بیٹھ کے, ہمارے ہاں جرگدار کہتے ہیں, جرگے یا پنچایت جیسے ہوتی ہے جیوری. تو آربیٹریشن اس حوالے سے یہ سبجیکٹ تو یہ ہو گیا. میرا جو ٹاپک تھا وہ تھا تھرڈ پارٹی فنڈنگ ان انٹرنیشنل آربیٹریشن. اوکے, ٹھیک ہے. یعنی اگر انٹرنیشنل لیول پہ کوئی دو ممالک آپس میں کسی چیز پر مصالحت کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یا انٹرنیشنل عدالت میں جا کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے ظاہر بہت سے اخراجات چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ پھر کسی تیسرے ملک سے کہتے ہیں کہ یار اس کیس کے لیے آپ ہمارے لیے فنڈنگ کرو. تو یعنی بعد میں آپ کو خوش کر دیں گے, ٹھیک ہے, آپ کا قرضہ واپس کریں گے. یا پھر اگر ہم کیس جیتے, ہم نے اپنے خصم سے, مخالف جو ملک ہے جو بھی ہے فریق ہے اس سے ہم نے کچھ ریمیڈیز لے لی, کمپنسیشن لیا, تو اس میں آپ کو کچھ حصہ ہوگا وغیرہ. بہرحال یہ لمبا ٹاپک ہے. اس کو چوز کرنے کا ایک مقصد تو یہ تھا, فیملی لا کا میں نے ذکر کیا. تو پھر اگر فیملی لا میں آگے جاتا تو پھر مزید میرا ڈپریشن بڑھ جاتا. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ جو سبجیکٹ تھا, یہ سبجیکٹ بڑا انٹرسٹنگ تھا. بیٹھ کے یوکرین کے ایک ٹیچر تھے, ہمیں پڑھاتے تھے, اور وہ اس طرح ہمیں گروپوں میں بٹھا کر باقاعدہ اس کی پریکٹس بھی کراتے تھے. کہ کوئی بھی کیس دے کر کہ آپ دیکھو اس کو, آپ کورٹ میں لے جاتے ہو, یعنی آپس میں ڈیبیٹ کر کے دیکھو آپ کورٹ جا سکتے ہو یا آپ اس میٹر کو آپس میں حل کر سکتے ہو. بہرحال تو پھر یہ ذرا آسان بھی تھا, زیادہ مشکل بھی نہیں تھا. اور وہاں تو اس کا بڑا سکوپ ہے, اور اکثر معاملات اسی چیز سے حل ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, پاکستان میں اس کا کتنی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں؟ یہاں تو یار مطلب زمینوں کے کیس, چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں, وہ دادے نے شروع کیا, پردادے نے شروع کیا, اور پوتے پڑ پوتے, یار مطلب مصیبت. کئی دفعہ نیوز میں آتا ہے کہ بندے کو پھانسی ہو چکی ہے, اور پھانسی ہونے کے 10 سال بعد عدالت نے اس کے سمن جاری کیے ہیں کہ پیشی پہ آ جاؤ. بالکل اندازہ لگا. یعنی میں جب پریکٹس شروع کی نا, میں نے کچھ فائلز دیکھے اپنے سینئر کے چیمبر میں, 1990-1992 کے کیسز. یعنی میری پیدائش جب میں پیدا ہو رہا تھا وہ کیس چل رہا تھا, اور آج میں آ کے کھڑا ہوں ان کیسز میں. اچھا, تو دوسرا جو لوگ ہیں, ظاہر ہے عدالت میں کوئی کام جلدی نہیں ہوتا ہے. پاکستان کی عدالت میں عمر نوح چاہیے, صبر ایوب چاہیے, ٹھیک ہے کہ نہیں, عدالت میں کوئی کام نکالنے کے لیے. اور پھر پیسہ الگ, دولت قارون چاہیے اس کے لیے. صحیح. اور یہ جو فریقین ہوتے ہیں عدالت میں پیش, وہ بھی چاہتے ہیں کہ یار کوئی مفتی صاحب, کوئی مولوی صاحب بیٹھ کے ہماری مصالحت کروا دے. اور بعض پھر ہوتے ہیں جو تنگ کرنا چاہتے ہیں دوسرے فریق کو, وہ تو نہیں چاہتے ہیں, وہ بس ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے, وہ وکیل کو پیٹرول ڈال رہے ہوتے ہیں, اور وہ کھینچ رہا ہوتا ہے, تاریخ پہ تاریخ لے رہا ہوتا ہے. تو ابھی جب میں 1-2 کیسز میں اتفاق یہ ہوا کہ جب میں کھڑا ہوا, ابھی آپ کہاں, کون سی, گلگت کی عدالت؟ گلگت بار میں پریکٹس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو سیشن کورٹ میں جب میں کھڑا ہوا, یہی کچھ طلاق اور مہر کے کچھ ایشوز تھے, وہ کیسز چل رہے تھے اس طرح. کسی لڑکی نے مہر کلیم کیا ہوا تھا, کسی نے کچھ اس طرح. تو جب میں کھڑا ہوا تو باہر آیا, تو میرا جو مخالف فریق تھا ان لوگوں نے کہا مفتی صاحب صلح کروا دیں پلیز. تو میں نے کہا یہ کیس خیر میں نے تو نہیں لیا ہے, میرے سینئر نے لیا ہے, تو آپ یہ کریں کہ پہلے ان کو کنونس کریں, وہ مانے تو میں تو آدھے گھنٹے کا کام ہے, اس میں کیا مشکل ہے. اسی طرح میرے پاس ایک کیس آیا, میاں بیوی کا کیس تھا, اس میں بھی یہ مہر کا ایشو تھا, اور لڑکی چھوڑ کے چلی گئی تھی, ادھر کراچی آئی تھی گلگت سے. تو میں دونوں کو جانتا تھا, چونکہ میں نے پہلے لڑکے کو کال کیا, لڑکے کو کال کر کے بلایا, میں نے کہا یار ایسا کیس آپ نے فائل کیا ہے, تو میں آپ کو بھی جانتا ہوں, جس لڑکی جو ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں, تو اپنے گھر کا معاملہ ہے, ایسا کرتے ہیں مجھے تو فیس آئے گی, مجھے کیا بھائی کڑوا ہے, میں کیس لڑوں گا آپ کے خلاف, مجھے لڑکی کے گھر سے فیس آنی ہے.
تو ایسا کرتے ہیں صلح صفائی کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بہرحال میں ہفتہ 10 دن یعنی بے لوث ہو کے پھرتا رہا ان کے لیے, لیکن وہ ہوا نہیں. تو اس نے کیس دائر کیا, تو میں نے کہا چلو جی پھر کورٹ میں لے دے کرتے ہیں. تو بہرحال لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو, اور میں لوگوں کو مشورہ بھی دیتا ہوں, بجائے آپ عدالتوں میں جانے کے, بجائے آپ ادھر اپنی زندگی, پیسہ, وقت خرچ کرنے کے, اپنا یعنی صحت خرچ کرنے کے, آپ دارالفتاؤں سے رجوع کریں, آپ مدارس سے رجوع کریں, آپ اپنے جو مقامی علماء ہیں ان سے رجوع کریں, بیٹھیں اپنے معاملات, گھر کے معاملات ادھر اپنے یعنی اس طرح خراب نہ کریں وہاں. اور یہ اچھے سے انداز میں کئی کیسز ایسے ہیں جو ہوئے ہیں. بالکل. خود جامعہ الرشید میں اتنے بڑے بڑے بھائی فیملیوں کی پرابلم تھے, فیملی بزنسز کے, اربوں روپے کے پرابلم الحمدللہ یہاں پہ حل ہوئے ہیں, وہ اللہ کا شکر ہے. اور ابھی استاد صاحب انشاءاللہ ان کا ویژن بھی ہے کہ وہ اس فیملی بزنس کے حوالے سے خاص طور پہ ان جھگڑوں پہ, جو فیملی میں بزنس کے جھگڑے ہوتے ہیں خاص کر, یہ بڑے آج کل پاکستان میں بہت بڑھ گئے ہیں. تو اس حوالے سے اسلام آباد اور کراچی میں انشاءاللہ ادارہ بھی ایک کھل رہا ہے الغزالی کے متحد, اور اس کے لیے آپ کو بھی حضرت نے کہا ہے کہ بھائی جان چھٹی گلگت سے بیگ ویگ باندھو. ہم تو حضرت کے ہر حکم پہ, حضرت مجھ جیسے بے ادب کو, یعنی حضرت یہ کہتے تھے کہ میں نے پیشگی تمہیں معاف کر دیا, جو بولنا ہے بولو, آپ کی بدتمیزی کو بھی میں درخور اتنا نہیں سمجھوں گا. تو ابھی حضرت کچھ کہے تو ہم دور ہٹیں, پیچھے ہٹیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے, ہم جان دے دیں گے. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ اطہر بھائی, بہت لمبا پوڈ کاسٹ آپ نے کروا دیا مجھ سے. اور کہہ رہے تھے شروع میں, کہہ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کیسے کروں گا, اور کام رکا ہے کہیں, بریک نہیں ہے بھائی جان کی کہیں بھی. بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت مزہ آیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور یہ جو بھی آپ نے سفر آپ کا تھا اس کا نتیجہ ایک بہت مثبت صورت میں ہمارے پاکستان کو ملے, اور آپ کی نسلوں کو انشاءاللہ ملے. بہت مہربانی. اور ناظرین محترم, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو بہت ساری اہم چیزیں سننے کو ملیں, سمجھنے کو ملیں. وہ جو غلط فہمیاں, وہ جو ایک تاثر, وہ جو ایک غلط ایک ہمارے ہاں پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے ہمارے آس پاس کہ جی بس یہاں سے نکلے تو بس بلے ہی بلے. تو ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے, بلے بلے نہیں ہے, بلکہ آگے میں کچھ نہیں کہتا. تو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیں گے آپ, امید ہے انشاءاللہ. تو ملتے ہیں اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں اطہر صاحب جیسے کسی اہم شخصیت سے. السلام علیکم, بہت شکریہ.